نے حضرت آدم اور حوا میں جو محبت عطا فرمائی، اللہ نے حضرت سلیمان اور حضرت بلقیس میں جو محبت عطا فرمائی، اللہ نے جو شیر خدا حضرت علی اور خاتون جنت حضرت فاطمہ میں جو محبت عطا فرمائی، اور اللہ نے ہمارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ازواج مطہرات میں جو محبت عطا فرمائی، آمین بولو۔ اللہ ان کی بیٹی سعدیہ اور ہونے والے شوہر میں وہی محبت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ سکھی اور ایک اچھی زندگی عطا فرمائے، کیونکہ ماں باپ بڑی محنتوں سے ایک بچی کو بڑا کرتے ہیں، وہ ماں کی قربانی ہوتی ہے، وہ ابا کی قربانی ہوتی ہے کہ نکاح کا ماحول ہے، سارے لوگ ہنس رہے ہیں، سارے لوگ ملاقاتیں کر رہے ہیں، ایک دوسرے سے مصافحہ کر رہے ہیں، ایک دوسرے سے معانقہ کر رہے ہیں، لیکن ماں کے دل کو پوچھو آج بیٹی رخصت ہو رہی ہے، باپ کے دل کو پوچھو آج بیٹی رخصت ہو رہی ہے، اب اس کا باپ کوئی اور ہو جائے گا، اس کی ماں کوئی اور ہو جائے گی، اب اس کا معاملہ جیٹھانی کے ساتھ ہوگا، اب دیورانی کے ساتھ ہوگا، اپنی ساس کے ساتھ ہوگا، ایک نئی زندگی ہماری بیٹی شروع کرنے جا رہی ہے۔ تو ایسے موقع پر دل ٹوٹے ہوئے ہوتے ہیں تو دعا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالی ہمارے یہاں کی ہر بیٹی کو چین اور سکون نصیب فرمائے، اور اللہ اس امت کو طلاق اور ڈیورس جیسی مصیبت سے اللہ اس امت کی حفاظت فرمائے۔ تو خیر میرے پیارو، جب ہم جمع ہوئے ہیں تو بہت جلدی ہم 2-3 باتیں کریں گے اور انشاءاللہ یہاں سے چلیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کے جمع ہونے کو قبول فرمائے۔ آپ لوگ تھوڑا تھوڑا، منا بھائی ماشاءاللہ آپ آئے ہیں، بہت خوشی کی بات ہے، ہمارے خاص دوست منا بھائی بھی یہاں جمع ہیں۔ اور خیریت سے منا بھائی؟ سب گھر میں سب خیریت سے ٹھیک ٹھاک ماشاءاللہ؟ جی بھائی، سکون اطمینان سے، سکون اطمینان سے، ہاں 2-3 باتیں کریں گے اور چلیں گے انشاءاللہ۔ سب سے پہلی بات، ہمارا یہ اپنا دیش بھارت، ہمارا ہندوستان، ہمارا یہ انڈیا، جس وطن سے ہم محبت کرتے تھے، کرتے ہیں، اور بولو انشاءاللہ ہم اس وطن کے ایک ایک ٹکڑے سے، ایک ایک ذرے سے، ایک ایک مٹی سے ہم محبت کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ لیکن اس وقت جو حالات ہمارے ملک پر ہے، میرے پیارو، ایسے وقت میں ہم کو کیا کرنا چاہیے؟ جن کو جو کرنا ہے وہ کر رہے ہیں، بولو جن کو جو کرنا ہے وہ کر رہے ہیں۔ کہیں آپ نے دیکھا ہوگا بڑے بڑے پردرشن ہو رہے ہیں، کہیں آپ نے دیکھا ہوگا بیانات ہو رہے ہیں، کہیں آپ نے دیکھا ہوگا لوگ جمع ہو رہے ہیں، کہیں لوگ بیٹھ جاتے ہیں، کہیں کھڑے ہو جاتے ہیں، کہیں نعرہ بازی ہوتی ہے، کئی جگہوں پہ مار پیٹ ہوتی ہے۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ ہم کو کیا کرنا ہے؟ ایک کلمہ پڑھنے والے بندے کو اور ایک کلمہ پڑھنے والی بندی کو ایسے حالات میں کیا کرنا؟ ہم نے بہت دیکھا اور بہت سو کے بارے میں سنا اور الگ الگ جگہ پہ جانا ہوا، لیکن سب سے بڑا کام یہ کرنا ہے، ایسے حالات میں ہم ڈائریکٹ ہمارے نبی سے پوچھے کہ ہم کو کیا کرنا ہے۔ باقی ہر پارٹی والا الگ الگ اپنی رائے دے گا، کوئی کہے گا ایسا کام کرنا چاہیے، کوئی کہے گا ایسا آمنترن دینا چاہیے، کوئی کہے گا ایسے یہ قانون کو ہم کو دیکھنا چاہیے۔ لیکن ایسے حالات میں جب چاروں طرف سے لڑائی کا ڈر ہو، فتنے کا ڈر ہو، مارنے دھاڑنے کا ڈر ہو، جلانے جلنے کا ڈر ہو، ایسے موقع پر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ، اور اولیاء کرام نے فرمایا، 3 کام کرو، اللہ ہماری ذلتوں کو پھر عزت میں بدل دے گا انشاءاللہ۔ کتنے کام کرنا؟ آواز نہیں آ رہی، بولو کتنے کام؟ بس یہ 3 کام میں ساتھ ساتھ میں ہم نکاح کا معاملہ بھی سنتے جائیں گے، نکاح کے بارے میں بھی سنتے جائیں گے، اور یہ 3 معاملے بھی حل کرتے جائیں گے انشاءاللہ۔ لیکن آج ولساڈ والو، آج کے بیان کو بیان مت سمجھنا، تقریر مت سمجھنا، حالات بہت سینسیٹیو ہے، حالات بہت نازک ہے، حالات بہت کڑے ہمارے اوپر آئے ہیں۔ ایسے وقت میں ہمیں ایک سبق جو مجھے بھی یاد کرنا ہے، آپ کو بھی یاد کرنا ہے، بولو کریں گے نہیں انشاءاللہ؟ سب سے پہلا کام جو کرنا ہے ہم کو، پہلا کام اس وقت کے ماحول میں، سب سے پہلا کام اللہ پر یقین کرنا اور اللہ سے ڈرنا۔ کیونکہ یہ ابھی جو کچھ ہو رہا ہے، ہم کہیں گے انڈیا میں ہو رہا ہے، یا فلاں پارٹی کر رہی ہے، یا یہ کر رہا ہے، یا وہ کر رہا ہے، یہ تو ٹھیک ہے، انسان آپس میں یہ کام کر رہے ہیں، لیکن ہم تو یہ کہتے ہیں کہ آسمان پر اللہ بھی تو ہم سے ناراض ہے۔
بھئی اللہ بھی تو ہم سے ناراض ہے. آپ نے دیکھا ہوگا ابھی کچھ مہینے پہلے بارش کا موسم آیا, کیسی بارش آئی, کیسی بارش آئی. بارش اپنی جگہ پر آئی, ساتھ میں آندھی, ساتھ میں طوفان, کتنے گاؤں برباد ہو گئے. ابھی میرا کولہاپور جانا ہوا تھا, تو کولہاپور گیا تو وہاں کے لوگ مجھے بتاتے تھے کہ مولانا کہ یہاں پر جو اتنا پانی آیا اور یہ پورا علاقہ بہہ گیا, اور یہ علاقے میں جتنے گھر تھے وہ بہہ گئے, اور ان کو کھانا بھی نہ ملا, ان کو پانی نہ ملا, کتنے دن تک کچھ پتا نہ چلا کہ کیا ہو رہا ہے. تو یہ کولہاپور کی میں بات کر رہا ہوں آپ کو. اسی طریقے سے جب بہار جانا ہوا تو بہار والوں نے بتایا ہمارے یہاں کے گاؤں ایسے برباد اور تباہ ہو گئے کہ ہندوستان کے نقشے سے ہی وہ ختم ہو گئے. تو میرے پیارو, سیدھی سیدھی بات ہے کہ زمین پر جو کچھ ابھی ہو رہا ہے وہ تو انسانوں کا معاملہ, لیکن اللہ بھی تو ہم سے ناراض ہے. بولو اللہ بھی تو ہم سے. اس لیے کون کون تیار ہے؟ پہلا کام اللہ پر یقین اور اللہ سے ڈرنا. کون کون تیار ہے؟ کریں گے بولو انشاءاللہ. پہلا کام کس پر یقین رکھنا؟ اللہ پر. اور یہ بہت ضروری ہے, بہت ضروری ہے. بولو لا الہ, بہت ضروری ہے. اللہ کی قسم لا الہ الا اللہ اتنا ضروری ہے کہ جتنے پیغمبر آئے نا دنیا میں, جتنے پیغمبر آئے, جتنے نبی آئے, ایک روایت کے مطابق 1,24,000, ایک روایت کے مطابق 2,24,000, کتنے پیغمبر اور نبی اور رسول آئے, سب کو اللہ نے پہلا سبق یہی بتایا, جا کے کہہ دو لا الہ. صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں میرے دوستو؟ آج وہ لا الہ الا اللہ ہمارے پاس ہوتا نا, اللہ کی قسم کوئی ہماری طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھ سکتا. لیکن وہ لا الہ الا اللہ کی حقیقت ہی ختم ہو گئی. لا الہ الا اللہ کا مطلب ہے یقین کرنا, کرنے دھرنے والا کون, اور اس سے ڈرنا. بولو اس سے. جیسے میں آپ کو ایک بات بتاؤں, قرآن کریم میں, ہم قرآن میں جائے, قرآن کریم میں 8واں پارہ, بولو کون سا پارہ؟ اللہ ایک نبی کا نام لے رہے ہیں. وہ نام ہمارے یہاں رکھنے کا رواج نہیں ہے منا بھائی, ہمارے یہاں گجرات میں تو کوئی نہیں رکھتا. ایک نبی بہت پیارا نام ہے, ان کا نام ہے حضرت ہود. کیا نام ہے بولو؟ ہود. ہود. اب آپ کو معلوم ہوگا ہمارے ولساڈ میں کسی کا بھی نام ہود نہیں ہوگا, اور یہاں ہمارے یہاں رکھنے کا رواج بھی نہیں ہے. باقی عرب وغیرہ میں رواج ہے. بہت پیارے نبی گزرے ہیں جن کا نام کیا ہے؟ حضرت ہود. ہود علیہ السلام. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ایک قوم دے دی جس قوم کا نام ہے قوم عاد. قوم کا نام کیا ہے؟ قوم ہے. ہاں, وہ پہلے کے نبی جو ہوتے تھے نا وہ ایریا وائز نبی ہوتے تھے, ملک وائز نبی ہوتے تھے, قوم وائز نبی ہوتے تھے. کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے تھے کہ یہ قوم کا نام ہے قوم عاد, ہم نے اس قوم کا نبی بنایا. بولو اس قوم کا نبی بنایا, مطلب اب اس کے بعد والوں کے آپ نبی نہیں, اور اس کے دائیں بائیں والوں کے آپ نبی نہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام کو فرمایا کہ اتنی بڑی قوم ہے نا قوم عاد, ہم نے آپ کو اس کا نبی بنایا. تو حضرت ہود رونے لگے اور رو کر کہنے لگے اللہ اتنی بڑی قوم عاد, اس کا میں اکیلا نبی, تو میں کیسے سنبھالوں گا, یہ اتنی بڑی قوم کو کیسے سنبھالوں گا؟ تو اللہ نے فرمایا دیکھو کام تو بہت کرنے ہیں, لیکن پہلے قوم میں جاؤ اور پہلے سبق کا اعلان کر دو لا الہ الا. پہلا کام بولو لا الہ, اللہ پر یقین اور اللہ کا ڈر. یہ قرآن میں لکھا ہے. بولو یہ کہاں پہ لکھا ہوا ہے؟ قرآن میں پارہ نمبر 8. ساتھ میں بولو نا پارہ نمبر 8. اللہ فرماتے وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے پیغمبر ہود جاؤ اپنی قوم میں جاؤ, قوم کا نام ہے قوم عاد, اور جا کر اعلان کر دو سارے کام بعد میں کریں گے, پہلے اپنی قوم کو سمجھا دو لا الہ. کون سے نبی کا میں نے آپ کو ذکر کیا؟ حضرت ہود. چلو اسی 8ویں پارے میں آپ آگے بڑھو گے, ایک اور نبی کا نام آ رہا ہے جن کا نام ہے حضرت صالح. بولو حضرت صالح. ان کا بھی یہی معاملہ, جوان ہٹے کٹے ماشاءاللہ, اللہ نے ان کو بھی ایک قوم دے دی. اس قوم کا نام ہے قوم سمود. بولو قوم کا نام کیا؟ قوم سمود. جاؤ اس قوم سمود کے تم نبی. حضرت صالح علیہ السلام ماشاءاللہ جوان, بڑے خوبصورت, کہنے لگے اللہ یہ قوم سمود میرے حوالے. اللہ نے فرمایا حوالے نہیں, ہم نے نبی بنا دیا, یہ قوم سمود کے تم نبی ہو. تو حضرت صالح علیہ السلام تڑپ گئے, کہنے لگے اللہ جا کے کام کیا کرنا ہے؟ اللہ نے فرمایا کام تو بہت بتائیں گے جو آپ کو کرنا ہے, لیکن پہلے قوم میں جا کے مزاج بناؤ, ان کی سمجھ میں یہ بات ڈالو لا الہ الا اللہ. بولو لا الہ.
اللہ نے فرمایا وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے پیغمبر کون؟ حضرت صالح علیہ السلام اپنی قوم سمود میں چلے جاؤ اور جا کے اعلان کر دو لا الہ۔ کتنے نبیوں کا نام لیا؟ حضرت ہود، بولو حضرت۔ اسی 8ویں پارے میں ایک اور نبی کے ذکر آ رہا ہے جن کا نام ہے حضرت شعیب، بولو کیا نام ہے؟ اب اللہ نے ان کو قوم نہیں دی، اللہ نے ایک پوری حکومت ان کو دے دی، مدین، ایک مدین بہت بڑا علاقہ، اللہ نے کہا یہ پورے علاقے کے نبی جاؤ۔ حضرت شعیب علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا پورے علاقے کے نبی ہو جاؤ، تو حضرت شعیب علیہ السلام نے وہی سوال کیا، اللہ میں میرے علاقے میں جاؤں گا، مدین میں جاؤں گا، اتنا بڑا علاقہ، اللہ میں اکیلا نبی، مجھے کام کیا کرنا؟ اللہ نے فرمایا بہت سے کام کرنے ہیں، مگر پہلے جا کے علاقے مدین میں جاؤ، اپنے یہ حکومت مدین میں جاؤ اور سب کو توحید کا پیغام دو، لا الہ۔ اللہ نے فرمایا، پڑھو نا، جو حافظ ہوں گے میرے ساتھ میں پڑھیں گے، اللہ نے فرمایا وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے پیغمبر شعیب جاؤ، اپنے علاقے مدین میں جاؤ، اپنی حکومت مدین میں جاؤ اور وہاں جا کے اعلان کر دو، توحید کا ڈنکا بجا دو، بولو لا الہ۔ حضرت ہود، حضرت صالح، حضرت شعیب۔ ایک اور نبی ہے جن کا ذکر قرآن میں بہت پیار سے آتا ہے، بولو حضرت نوح۔ کون حضرت؟ اور یہ حضرت ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دعوت و تبلیغ میں ان کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ کن کا؟ حضرت ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو دعوت کا کام، جو تبلیغ کا کام، جو امر بالمعروف کا کام، بھلائی کے حکم دینے کا کام اور برائی سے روکنے کا کام، ہمارے نبی کے بعد اگر کوئی نبی سب سے اعلیٰ ہے تو کون ہے؟ بولو حضرت 950 سال ایک ہی کام، بولو کتنے سال؟ اور آپ کو معلوم ہے جب یہ نبی بنے نا تو اللہ نے ان کو فرمایا تم نبی بنے، اپنی قوم کے نبی جاؤ، تو یہ سمجھ گئے، یہ کہنے لگے اللہ وہاں جا کے بات کیا کرنا؟ اللہ نے فرمایا وہی بات کرو، لا الہ۔ تو کہا نا اللہ، ایک قوم یہ میرے کو ماریں گے، یہ میرے کو قتل کر دیں گے، یہ مجھے جلا دیں گے۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ یہ نہیں کہا کہ نہیں چھوڑ دو چھوڑ دو، اللہ نے فرمایا ماریں گے مر جانا، قتل کرے قتل ہو جانا، اگر جلائے تو راکھ ہو جانا، لیکن ایک بات یاد رکھنا کہ تم میرا، اللہ فرماتے میرا پیغام پہنچاتے ہو، اگر قتل کرے تو قتل ہو جانا، مارے تو مر جانا، جلائے تو راکھ ہونا، لیکن اگر تم یہ پیغام سچے دل سے پہنچاؤ گے پوری دنیا تمہیں مارنے کی فکر کرے گی، لیکن میں آسمانوں پر تمہیں بچانے کی فکر کروں گا۔ تو حضرت نوح نے کتنے سال تک دعوت و تبلیغ کا کام کیا؟ 900۔ ایک ہی اعلان وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم میں جا کر اعلان کر دیا لا الہ الا اللہ، اور اللہ نے فرما دیا اگر تم لا الہ الا اللہ کی دعوت کرتے رہو گے قیامت تک کرتے رہو گے، اللہ فرماتا آسمانوں پر ہم تمہاری حفاظت کرتے رہیں گے۔ تو میرے پیارو اب کتنے نبیوں کا نام ہو گیا؟ حضرت ہود، حضرت صالح، حضرت شعیب اور حضرت نوح۔ کتنے؟ اب کتنے نبیوں کا؟ سب نبیوں کا یہی پیغام ہے، لیکن 1,24,000 ہے، نہ میرے اندر طاقت ہے کہ سب کو بیان کروں، یا 2,24,000 ہو تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اتنی طاقت پیدا ہوئے، لیکن اتنی بات سمجھ لو کہ ہمارے نبی بھی معراج پر گئے تھے صلی اللہ، بھئی ہمارے نبی کا نام بولو نا، صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے نبی معراج پر گئے، معراج پر جو ہونا ہوا وہ تو آپ سنتے رہتے ہو، رجب مہینے میں جب معراج کی رات آتی ہے، معراج والا مہینہ آتا ہے، تو ماشاءاللہ ولساڑ میں معراج کے اوپر بیانات اور تقریریں اور وعظ ہوا کرتا ہے، لیکن مجھے اس وقت یہ بتانا کہ ہمارے نبی معراج پر گئے تو پورا یہ گرین پارک ساتھ میں بولے نا، کس سے ملاقات ہوئی؟ کس سے ملاقات ہوئی؟ اللہ سے۔ نبی کی ملاقات کس سے ہوئی؟
اللہ سے ملاقات ہوئی، جس کو قرآن کریم نے فرمایا، میرے ساتھ میں پڑھنا، قرآن کریم نے فرمایا وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا اوحا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے محبوب معراج پر آئے، عرش معلیٰ پر گئے، بولو کس سے ملاقات ہو گئی؟ قریب قریب، بولو قریب قریب ملاقات ہو گئی، بہت قریب، اللہ بھی قریب، محمد بھی قریب، بولو صلی اللہ علیہ وسلم۔ خیر، جب معراج کا سفر کمپلیٹ ہو گیا، بولو معراج کا سفر مکمل، مدلل، کمپلیٹ ہو گیا، تو ہمارے نبی خود پوچھتے اللہ اب مکے جا کے کیا کرنا ہے؟ معراج کا سفر ہو گیا، نمازیں مل گئی، بولو نمازیں مل گئی، قرآن پاک کی بڑی بڑی آیتیں مل گئی، اللہ کا دیدار ہو گیا، اللہ سے ملاقات ہو گئی۔ اب ہمارے نبی پوچھتے ہیں کہ میرا سفر تو مکمل اور مدلل ہو گیا، اب اللہ واپس مکے جانا ہے تو کیا کرنا؟ اللہ نے کیا فرمایا؟ میرے مصطفیٰ وہی کرنا ہے جو سارے نبیوں نے کیا ہے، بولو وہی کرنا ہے جو سارے نبیوں نے کیا۔ تو ہمارے نبی کو تو معلوم تھا اللہ اس کا مطلب ہے لا الہ، ہاں اللہ نے فرمایا وہی کام کرو جو سارے نبیوں نے کیا ہے، لیکن تم آخری نبی ہو۔ وہ جو نبی تھے نا، کوئی علاقے کا نبی تھا، کوئی کسی ملک کے نبی تھے، کوئی کسی قوم کے نبی تھے، اللہ نے فرمایا میری قسم تم آخری نبی ہو اور پوری دنیا کے نبی ہو، تم انسانوں کے بھی نبی ہو، جناتوں کے بھی نبی ہو، ارے چلنے والے چرندوں کے نبی ہو، درندوں کے نبی ہو، ارے تم پرندوں کے نبی ہو۔ اللہ نے فرمایا تم سب کے نبی ہو، بلکہ سارے نبیوں کے بھی تم نبی ہو، تو تمہیں دو کام کرنا ہے۔ کتنے کام کرنا؟ ایک کام تو وہی جو سارے نبیوں نے کیا، بولو کون سا کام؟ آواز سے بولو لا الہ۔ دوسرا کام، اللہ کو ہم پہ کتنا رحم آیا، ہم لوگوں پر کتنا رحم آیا، اللہ نے فرمایا میرے محبوب ایک اور کام کرنا۔ وہ کیا؟ کہ اپنی امت کے لیے معافی مانگتے جانا، میں تمہاری امت کو معاف کرتا جاؤں گا۔ ہاں، کیونکہ کسی اور نبی کو نہیں کہا کہ معافی مانگنا، ہمارے نبی کو فرمایا تم بڑے پیارے ہو، میرا مصطفیٰ، میرے مرتضیٰ، میرے مجتبیٰ، تم بڑے پیارے ہو، تم اپنی امت کے لیے معافی مانگتے جانا، میں تمہاری امت کو معاف کرتا جاؤں گا۔ یہ قرآن میں لکھا ہے، پارہ نمبر 26، بولو پارہ نمبر، پڑھیں گے میرے ساتھ میں، پڑھیں گے نا انشاءاللہ۔ اللہ نے فرمایا فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثْوَاكُمْ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے نبی اعلان کر دو، بولو لا الہ، اور اپنی امت کے لیے معافی مانگتے جاؤ، میں مومنین اور مومنات سب کو معاف کرتا جاؤں گا۔ تو میرے پیارو، میں صرف یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ آج 3 کام اس ہمارے ملک کے حالات میں کتنے کام کرنا ہے، جس میں پہلا کام کلمے کی فکر کر لو، یہ کلمہ میری زندگی میں آئے، میرے گھر والا، اور کلمہ سے بولنے سے نہیں ہوتا، بھائی بول دیا لا الہ نہیں، یہ کلمہ نہیں ہے، کلمہ حقیقت میں یہ ہے یقین کرنا، کرنے دھرنے والا۔ بھائی ہمارے دیش میں نہیں، پوری دنیا میں جو کچھ ہوا کرنے والا کون؟ ابھی جو ہو رہا ہے، ارے بولو نا، کرنے والا کون؟ اللہ کسی حکومت کا محتاج ہے؟ اللہ کوئی رول ریگولیشن کا محتاج ہے؟ اللہ کوئی بل پاس ہوئے نہ ہوئے اس کا محتاج ہے؟ اللہ کوئی نوٹ بندی کا محتاج ہے؟ اللہ کوئی مہنگائی کا محتاج ہے؟ اللہ کوئی اکانومی کا محتاج ہے؟ بالکل نہیں۔ میرے دوستو ساتھ میں بولو، جو ہوا کرنے والا کون تھا اور جو ہو رہا ہے کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ اور آئندہ جو ہوگا ہم کو نہیں معلوم، سب کو ڈر لگا ہے کیا ہوگا کیا ہوگا کیا ہوگا، لیکن جو ہوگا بولو کرنے والا کون ہوگا؟ ارے ہماری چھوٹی چھوٹی چیز جو ہے نا، وہ بھی ہمارے اندر طاقت نہیں۔ بھائی اگر میں آپ کو تھوڑی دیر کے لیے ہنساؤں، آپ ہنسے، تو ہنسانے والا کون ہے؟ میں نے بولو نا، ہنسانے والا کون ہے؟ کیونکہ اگر وہ ابھی ہمارے ہونٹوں کو لاک کر دے، کہاں سے ہنسے گا؟ ہونٹوں کو چپکا دے، کہاں سے ہنسے گا؟ اسی لیے اللہ قرآن میں کہتے ہیں میرا بندہ تو یہ سمجھتا ہے کہ تو خود ہنستا ہے، اللہ کہتے ہیں نہ، ہنساتا بھی میں ہوں، رلاتا بھی میں ہوں، تو سمجھ لینا تو چھوٹے چھوٹے ہنسنے اور رونے میں بھی میرا محتاج ہے، تو یاد رکھنا تیرا زندہ رہنا بھی میری وجہ سے اور تیرا مرنا بھی میری وجہ سے۔ یہ بھی قرآن میں لکھا ہے، پارہ نمبر 27،
بولو پارا نمبر. اللہ نے فرمایا وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى مِن نُطْفَةٍ إِذَا تُمْنَى. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے, پورا گرین پاک ساتھ میں بولو, اللہ جل جلالہ فرماتے ہنسانے والا کون؟ اللہ ہی. رلانے والا کون؟ جب ہنسانا رلانا اللہ کے قبضے میں تو ہمیں زندگی دینے والا کون؟ اللہ. ہمیں موت کے گھاٹ اتارنے والا کون؟ اللہ. پھر قیامت میں زندہ کرنے والا کون؟ اللہ. حساب کتاب لینے والا کون؟ اللہ. جنت اور جہنم کا فیصلہ کرنے والا کون؟ اللہ. اور جس کے پاس لا الہ الا اللہ ہوگا, مطلب اللہ پر یقین ہوگا, اللہ کا ڈر ہوگا, بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائے گا. تو پہلی بات کون کون تیار ہے بھائی پکی کرنے کے لیے؟ لا الہ. ہاں, اس کا مطلب سمجھ گئے نا, بھروسہ کرنے کا. کرے گا کون؟ کوشش ہماری ہوگی, باقی کرانے والا کون؟ اسی لیے ہمارے کام نہیں ہوتے. چلتا ہے کام, شروع ہوتا ہے, انویسٹ کیا, پیسہ ڈالا, چلا کام, بہت خوش. 1 مہینہ 2 مہینہ 3 مہینہ پروفٹ بھی ہے, چوتھے مہینے میں تھوڑا نیچے آیا, 5ویں مہینے میں اور نیچے آیا, 6ٹھے مہینے میں سامنے والے نے بول دیا تیرا پیسہ گیا, تیرا پیسہ گیا. تو کیا بولتا معلوم؟ بہت اچھا کام چلتا تھا, چلا 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 چلا, بس آخری موڑ پہ آ کے میں ڈوب گیا. وہ ڈوبانے والا کون؟ کیوں؟ اللہ بتانا چاہتا تو تیرے بھروسے پر چلا, ہم نے ڈوبا دیا. اگر ہمارے بھروسے پر چلا ہوتا نا, تیری کشتی کو ہم کنارے تک پہنچا دیتے. بولو سبحان اللہ. اس لیے آج کون کون تیار ہے؟ بولو بولو بولو, جلدی بولو. اللہ سے ڈریں گے؟ ایک گرین پاک کے جوانوں, آپ سے میں پوچھ رہا ہوں, بولو نا اللہ سے ڈریں گے نا انشاءاللہ. ٹھنڈی لگ رہی ہے آپ کو, تو لگنا بھی نہیں چاہیے. منا بھائی آپ تو دیکھو پورے فوجی بن کے آئے ہو یہاں پہ. یہ تو میں ہی ایسا ہوں جو نہتا بیٹھا ہوں یہاں پہ. خیر میرے پیارو, ڈریں گے اللہ سے ڈریں گے؟ نہیں ڈرتے ہم لوگ. حالانکہ اللہ سے ڈرو, قرآن نے 2 انعام بتائے. کتنے انعام بتائے؟ 2. کس سے ڈرنے کا؟ ایک تو اللہ نے فرمایا میرا بندہ مجھ سے ڈر جا, میرا بندہ مجھ سے ڈر جا. اللہ فرماتے ڈر جا, تو موت کے وقت چاہے گا یا نہ چاہے گا میں تجھے کلمہ نصیب کر دوں گا. یہ پہلا انعام. بولو سبحان اللہ, بولو نا پہلا انعام. اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے کلمہ پڑھنے والے بندے اور بندیاں مجھ سے ڈرو. اللہ فرماتے تم چاہو گے یا نہ چاہو گے, اگر مجھ سے ڈرتے رہو گے موت کے وقت کلمہ نصیب کر دوں گا. تو پہلا انعام تو بولو آج اللہ سے ڈریں گے تو موت کے وقت کیا ملے گا. اور دوسرا انعام سورہ رحمان میں اللہ فرماتے مجھ سے ڈر. ارے مجھ سے ڈر, کوئی پوچھے اللہ ڈر کے کیا کرے؟ اللہ نے کہا ڈر تو صحیح, جنتوں پہ جنت عطا کروں گا. ارے بولو نا جنتوں پہ. اللہ نے فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ذَوَاتَا أَفْنَانٍ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرا بندہ مجھ سے ڈر جا, جنتوں پہ جنت عطا کروں گا, موت کے وقت کلمہ دے دوں گا, جنتوں پہ جنت عطا کروں گا. اس لیے اب تو بولو نا پہلا کام کرو گے نہیں انشاءاللہ. کسے ڈرنے کا ڈرتے ہو؟ ارے بھائی یا تو ہاں بولو یا نہ بولو, تمہارا تھوڑی نکاح ہے کہ ہے کر کے منہ لٹکا کے بیٹھے ہو. ڈرتے ہو اللہ سے؟ کیسا ڈرتے ہو؟ کیسا؟ موبائل پہ رات کو 1-1 بجے تک کھیلنا یہ اللہ کا ڈر ہے؟ نہیں میرے کو بتاؤ نا, رات کو 1-2 بجے تک ہمارا موبائل آن ہوئے, کس کا باپ رات کو 1-2 بجے دھندا کرتا ہے؟ کون سا کاروبار ہوتا ہے؟ کون سا بزنس ہوتا ہے؟ صرف موبائل کے اوپر راتوں کو ٹائم برباد کیا جاتا ہے, اور اس کو سمجھتا ہے کہ آج کا فیشن
میں تو بہت فیشنیبل آدمی ہوں. رات کو 1-2 بجے تک ہمارا موبائل. اور پھر کیا کرے گا معلوم منا بھائی؟ رات کو 1-2-2:30 بج گئے نا، پھر حافظ صدیقی وہ موبائل کو دیکھے گا. نیند تو آتی ہوگی نا، تو یہ ہاں ہاں کرے گا، اور پھر یہ چارجر میں چارج کرنے رکھے گا. اب میرے کو بتاؤ، جو ولساڈ والا رات کو 3 بجے سویا ہو، فجر کی نماز کون پڑھے گا؟ کیسے پڑھے گا فجر کی نماز؟ پڑھے گا کیسے؟ انسان ہے، سو گیا سو گیا. اب کیسے فجر کی نماز پڑھے گا؟ تو فجر کی نماز گئی کس کی وجہ سے؟ یہ موبائل. اور کوئی کام دھندا نہیں موبائل میں. میں نے آج جمعہ میں ایک بات کہی، جمعہ میں تھا سورت میں، میں نے ایک بات کہی کہ 24 گھنٹے میں کم از کم 5 سے 8 گھنٹے ہمارے موبائل میں جاتے ہیں. 5 منٹ قرآن پڑھتا ہے، قرآن دیکھتا ہے، قرآن کو یوں ٹچ کرتا ہے، چھوتا ہے. کیوں میرے پیارو؟ نہیں میرے کو بتاؤ نا. ابھی ہم لوگ سب نے بولے اللہ کا ڈر، یوں ہاتھ اوپر. ابھی میں ہاتھ اوپر کرواتا، سب ہاتھ بھی اوپر کر لیتے، اور سب بولتے تھے اللہ سے بہت ڈر، بہت اللہ سے ڈرتا. کم بخت یہ کون سا ڈر ہے؟ رات کو موبائل پہ کھیلنا 1-2 بجے تک، یہ اللہ کا ڈر ہے؟ ہاں، ہمارے جوانوں کا پب جی کھیلنا، یہ اللہ کا ڈر ہے؟ ہمارے جوانوں کا ٹک ٹاک پہ جانا، یہ اللہ کا ڈر ہے؟ ہمارا فیس بک گندا، یہ اللہ کا ڈر ہے؟ ہمارا سٹیٹس گندا، ہمارا واٹس ایپ گندا، موبائل میں زینا کرنا، موبائل میں چوری کرنا، موبائل میں گیم کھیلنا، موبائل میں گیملنگ کرنا، موبائل میں جھوا کھیلنا. ارے موبائل میں ایک دوسرے کے پیچھے الزام اور تہمت لگانا اور جھوٹی جھوٹی افواہ. ہمارے یہاں موبائل میں جھوٹی افواہ ڈالیں گے، سارا مسلمان برادری پریشان ہو گئے. بلکہ میں کہتا ہوں ہمارے گھروں میں جو طلاق ہوتی نا، اس کی وجہ بھی، اور ہمارے گھر میں جو ماں کے اوپر بچہ ہاتھ اٹھاتا ہے نا، اس کی وجہ بھی موبائل. اور بوڑھے باپ کو جو گھر سے دھکا مار کے نکال دیتا ہے نا، اس کی وجہ بھی موبائل ہے. کون سا اللہ کا ڈر ہے؟ کیوں یعنی بول کر اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہو، یا میں بیان کرنے آیا تو میرے کو دھوکہ دے رہے ہو؟ میں بتاؤں نہ، میرے کو دھوکہ دے رہے ہو نہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہو. اتنے کمبخت ہم لوگ ہیں جو اللہ اور محمد کو دھوکہ دیتے ہیں. ہاں ہاں میرے پیارو، آ جاؤ نا، ایک بات پر آ جاؤ کہ اللہ سے ڈریں گے انشاءاللہ. اور یہ موبائل میں جو گندی چیزیں ہیں نا، اس کو ڈیلیٹ کائے کو نہیں کر دیتے؟ ہاں منا بھائی، اپنے کو شرم آتی ہے. ہاں اسمارٹ فون لے کے چل رہا ہے سامنے والا، اور اب تو آج کل 1-2 ہو ہاں، کمائی روپیے کی نہیں، 2 موبائل لے کے چل رہا ہے. شرم بھی نہیں آتی اس کو کہ میری ماں کو کیا بتاؤں گا؟ ماں پوچھے گی ارے بیٹا تو نے کبھی ماں کو سوکھی روٹی کا ٹکڑا کھلایا؟ ارے کبھی باپ بیچارہ کما 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 کے تھکا، تو نے پیچھے سے باپ کا سپورٹ کیا؟ سپورٹ تو نہیں کرتی آج کی اولاد، بلکہ ماں باپ کو راتوں کو رلاتی ہے. یہ اولاد ماں باپ کو راتوں کو رلاتی ہے. اور باپ اتنا گھبرایا ہوا ہے نا، اپنے بیٹے کو کچھ بولتا، ارے ماں بھی ڈرتی ہے بیٹے کو بولنے. ماں ڈرے گی، باپ ڈرے گا، کسی اور کو بولیں گے اے ذرا میرے بیٹے کو سمجھا دینا نا، میرا بیٹا سیدھے راستے پر نہیں ہے. تو پیدا تو نے کیا، ڈرتا کیوں ہے؟ وجہ سب سے بڑی یہی ہے میرے دوستو کہ ہم نے اللہ سے ڈرنا چھوڑا نا، تو ہماری اولاد نے ہم کو ڈرانا شروع کیا. اگر ہم اللہ سے ڈرے ہوتے تو پوچھو ہمارے پرانے ماں باپ کو، پوچھو کیا مجال کے بیٹا آنکھ اٹھا کر بھی دیکھے؟ کیا مجال کے باپ کے ہوتے ہوئے بیٹا گھر سے باہر نکلے؟ کیا مجال کے بیٹا بغیر پرمیشن کے دروازے پر جائے؟ آج تو بیٹا تھڑ کر کے دروازہ کھول کے جاتا ہے، یہ پوچھتا ہے بیٹا بیٹا کہاں جاتا ہے، بیٹا کہاں جاتا ہے، اور کب آئے گا؟ اور وہ کیا جواب دیتا؟ آؤں گا جب آنا ہوگا تب آؤں گا. بولو یہ ہمارے گھروں میں ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ ارے بولو نا، کھل کے بولو نا، کہا کوئی ایسا بیٹھے ہو آپ لوگ، ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ کہ ہم نے اللہ سے ڈرنا نہیں. اللہ کی قسم، آج بھی اگر ہم لوگ اللہ سے ڈرے نا، کوئی ہمارا بال بھی بیکا نہیں کر سکتا. لیکن ڈرے تو صحیح نا. وہ معلوم ہے نا، وہ صحابی کا واقعہ میں نے ولساڈ میں سنایا تھا پہلے، لیکن آج پھر سناتا ہوں. وہ صحابی آپ نے نام سنا ہوگا، ان کا نام ہے سفینہ. بولو کیا نام ہے؟ پورا مجمع ساتھ میں بولے نا، کیا نام ہے؟ سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ جوان صحابی ماشاءاللہ، لمبے چوڑے ہٹے کٹے صحابی. اور یہ ہے نا سفر میں جا رہے. بولو کس میں جا رہے؟ سفر میں ہوں گے میرے خیال سے 50-60 آدمی سفر میں. اس زمانے میں بڑے بڑے قافلے جاتے تھے. اب 50-60 آدمی کا سفر میں جا رہے. ساتھ میں کون ہے؟ بولو حضرت سفینہ. اب ہوا کیا کہ ان کو کچھ استنجے کا تقاضا ہوا،
تو یہ ذرا استنجا کرنے گئے. اب اس زمانے میں ٹوائلٹ نے باتھ روم تو بنے نہیں ہوتے تھے, پانی کا انتظام بھی اتنا نہیں ہوتا تھا, تو کہیں بہت دور چلے گئے استنجا کرنے کے لیے. ان کو ایسا کہ سب لوگ کھا رہے پی رہے بیٹھیں گے, میں اپنا استنجا کر کے واپس آؤں گا, پھر قافلے کے ساتھ چلیں گے. اب بالکل جنگل کے اندر. اب وہ گئے جب آئے تو قافلہ چلا گیا. ارے بولو قافلہ. اچھا, ان کا جو کھانے کا جو سامان تھا وہ بھی ان کے ساتھ, ان کا پینے کا سامان بھی ان کے. یہ اکیلے, یہ جنگل میں کیا بھائی, آدمی اکیلا جنگل میں کیا کرے گا جب اس کو معلوم ہے کہ میرے کھانے پینے کا کوئی انتظام نہیں. تو ایک ہی راستہ ہے کہ جو گئے ہیں ان کو ڈھونڈو. ارے جو گئے ان کو, تو یہ سوچنے لگے کہاں گئے ہوں گے, سیدھے گئے ہوں گے. تو یہ سیدھے دوڑے اور آواز دیتے تھے, او میرے قافلہ والو, او میرے دوستو, اور جن جن کے نام یاد تھے نا سب کے نام لے ہوئے, بھائی وہ کہاں ہے, وہ کہاں ہے. اتنا دوڑے آگے گئے, مگر کوئی ملا. تو خیال آیا کہ میں غلط دشا میں آ گیا, میرے کو رائٹ میں جانا چاہیے تھا. وہ رائٹ میں دوڑے, وہاں بھی کچھ ملا نہیں. پھر لیفٹ میں دوڑے, وہاں بھی کوئی ملا. اب کھانا ہے, بولو نا, جنگل میں کھانا, پانی, اور پورے پسینے میں, کیونکہ کتنے بھائی ہم لوگ ایک آدھا کلومیٹر دوڑے تو سانس کرتے ہو جاتے. وہ کتنا سیدھے دوڑے ہوں گے, رائٹ دوڑے ہوں گے, لیفٹ دوڑے. اب آ کے کونے میں بیٹھ گئے اور کیا کہنے لگے معلوم, اب تو موت ہی ہے, اب تو مرنا ہی ہے, کیونکہ یہ اندھیرے جنگل میں کیا ہوگا. اور ابھی شام کا ٹائم ہے, اب دھیرے دھیرے درندے آئیں گے. بھائی جنگل میں درندے باہر نکلیں گے. ابھی تو سوچ ہی رہے تھے کہ ایک ایسی آواز آئی, تو پیچھے مڑ کے دیکھا تو شیر ہے. پیچھے کون ہے بھائی, شیر تو سمجھتے ہو نا آپ لوگ, دیکھا تو ہوگا نا, پنجرے میں دیکھا ہوگا. پیچھے کون ہے. اب یہ دیکھے کہ یہ تو آ رہے, تو یہ بھی پیچھے مڑے. تو اب وہ شیر ان کی طرف بڑھے, یہ تھوڑا اور پیچھے جا رہے. بھائی ہم لوگ بھی ایسا ہی کریں گے, اگر شیر ہماری طرف آئے گا تو کیا کرے گا, بلساڑ والا حملہ کرے گا اس پر. اب تو بلی کتے سے ڈرتے. اب وہ شیر آگے آیا, یہ پیچھے ہٹ رہے, پھر اور شیر آگے. پھر یہ خود اپنے دماغ میں سوچنے لگے, کب تک تو پیچھے جائے گا, وہ ایک حملہ کرے گا, ابھی بوٹی کر دے گا. اچانک یہ کون صحابی, بولو نام بولو, حضرت, ان کے دل میں اچانک بات آئی. انہوں نے وہ شیر کی طرف دیکھ کر کہا, یا اسد الغابہ لا تہجم علیہ انا عبد محمد. کہا اے جنگل کے شیر, مجھے لگتا ہے کہ تو حملہ کرے گا مجھ پر, لیکن حملہ مت کرنا, میں مصطفیٰ کا غلام ہوں. بولو سبحان اللہ, میں محمد کا. بس اتنا کہا کہ وہ شیر جو ایسے آ رہا تھا نا, اس نے اپنا چہرہ ایسا کر دیا, مطلب دم ان کی طرف, جو دم تھی نا وہ. تو یہ سوچنے لگے, دم ہلا رہا ہے, کھڑا ہو گیا ہے, کیا کرنے کا کیا. سوچے چلو بیٹھ جاؤں, مرنا تو ایسے بھی ہے. بیٹھ گئے, کس کے اوپر بیٹھ گئے, اور شیر کے اوپر بیٹھے. اب وہ کوئی پکڑنے کی لگام وگام تو تھی نہیں, وہ شیر کی کھال کوئی پکڑ لیا اور شیر نے دوڑنا شروع کیا. اب شیر دوڑتا گیا, یہ شیر پر بیٹھے رہے اور فرماتے, اللہ کی قسم میرا دل اتنا دھک دھک کرتا تھا, کبھی میں آسمان کی طرف دیکھتا, کبھی شیر کی طرف دیکھتا. آسمان کی طرف دیکھ کر کہتا, اللہ یہ کیسا معاملہ, اور شیر کی طرف دیکھ کر کہتا, دنیا گھوڑے پر بیٹھتی ہے, اللہ میں شیر پر بیٹھا ہوں, اور معاملہ کہاں جائے گا میرے کو. وہ شیر لے کر گیا. اب ان کے جتنے ساتھی 10 قدم دور تھے نا, سمجھو وہ گلی میں وہ سب ساتھی کھڑے, بس شیر یہ گلی میں آ کے رک گیا. کتنا فاصلہ رک گیا. اب یہ شیر پر سے اترے, بھائی شیر پر سے اترے, اور اپنے قافلہ والے, ابھی قافلہ تو ادھر ہی ہے, ہاں ان کو کہہ رہے, آؤ ادھر میرے کو لے کے جاؤ, میرے کو, کیونکہ یہ ہاں یہ وہ کیا کہہ رہے, وہ کہتے آ جاؤ. اتنا ہم نے تو دیکھا تم اس کی پیٹھ پہ بیٹھ کے آئے, اب یہاں آنے کے بعد کائے کی گھبراہٹ ہے بھائی, جب اس کی پیٹھ پر بیٹھ کے آئے ہو تو ہم کو کائے کو بلاتے ہو, تم خود ہی آ جاؤ. اب بس یہی معاملہ چلتا رہا. یہ وہاں سے کہے, بھائی مجھے لے آؤ نا. وہ لوگ کیا کہیں, یہاں تک آئے, آ جاؤ 10 قدم تو چل. اب اتنے میں تو شیر یوں زور سے تھاڑا اور یوں مڑا اور سیدھے اونچا ہوا, اور حضرت سفینہ کے کان میں کچھ بڑبڑایا, کچھ بولا. وہ شیر کا بڑبڑانا بھی کیسا ہو, کچھ بڑبڑایا, اور شیر بھاگا, اتنا دور بھاگا کہیں چلا گیا, جان میں جان آ گئی. بولو وہ. پھر یہ آرام سے گئے, کن کے پاس گئے, اور اپنے دوستوں کے پاس گئے. تو سارے دوستوں نے تو ان کو گلے لگا لیا, کہا کہ ہم نے آج تک اونٹ پہ بیٹھے ہوئے دیکھا ہے لوگوں کو, کچر پہ بیٹھا ہے, گدے پہ بیٹھے, گھوڑے پہ بیٹھے, تم شیر پر بیٹھ کے آ گئے. یہ کہتے کہ میرا نام ہی بدل گیا. نام کیا تھا, سفینہ. اب لوگ میرے کو سفینہ نہیں بولے, پورے قافلے والے بولے, یا صاحب الاسد, اے شیر والے.
اور یہ کہتے دل دل میں تو میں خوش ہوتا تھا لیکن اندر سمجھتا تھا مجھ پر کیا گزری. یہ حضرت سفینہ جو تھے نا، اب تو ان کا نام ہی بدل گیا، صاحب الاسد، شیر والے. یہ کہتے کہ جب ہمارا قافلہ آگے چلا نا، کھانے کا ٹائم آیا تو میں کچھ کھانا اٹھانے گیا، کہا نا 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 نا، تم تو شیر پہ بیٹھ کے آئے ہو، تم کہاں ہم کو کھانا کھلاؤ گے، ہم تمہاری خدمت کریں گے. کہتے پورے سفر میں لوگ میرے کھانے کی فکر کریں، میرے سونے کی فکر کریں، اور میں کچھ بھی کام کروں، نا 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 نا، تم تو بہت بڑے آدمی ہو، تم تو شیر پہ بیٹھ کر آئے. کہتے میری تو عزت ہی عزت ہو گئی سب جگہ. یہ کہتے چلو سفر ختم ہوا، ہم واپس آ گئے. بولو ہم واپس آ گئے، مدینہ آ گئے. بولو مدینہ منورہ آ گئے. اور وہ لوگ جب سفر کر کے آتے تھے تو پہلے گھر نہیں جاتے تھے، پہلے سرکار دو عالم سے مسجد میں ملاقات کرتے تھے. اب جیسے سب مسجد میں آئے تو مسجد میں پہلے سے مجمع تھا، یہ لوگ پیچھے آ کر بیٹھ گئے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ یہ لوگ آئے، 50-60 آدمی آئے. ہمارے نبی نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو انہوں نے بھی کہا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہمارے نبی نے پہلا سوال پوچھا اینا صاحب الاسد، وہ شیر والا کہاں ہے؟ یہ سوچ میں پڑ گئے، یہاں بھی خبر آ گئی. یعنی میرا نام تو زمین پر تو تھا، اب تو آسمان پر بھی میرا نام ہو گیا شیر. تو یہ کھڑے ہو گئے، اللہ کے رسول میں سفینہ، میں سفینہ، لیکن سب لوگ میرے کو شیر والا کہتے. ہمارے نبی نے کہا سب لوگ نہیں کہتے، نبی بھی تمہیں شیر والا کہتے، آؤ ادھر آؤ ادھر آؤ ادھر آؤ. تو حضرت سفینہ آ کے بیٹھے. ہمارے نبی نے پوچھا کیا ہوا؟ تو انہوں نے واقعہ بتانا. ہمارے نبی نے کہا واقعہ مت بتاؤ، وہ تو معلوم ہے، مجھے یہ بتاؤ کہ وہ شیر نے تمہارے سوال کا کیا جواب دیا؟ انہوں نے کہا میں نے سوال کیا ہی نہیں. ہمت ہی کہاں تھی ان کو شیر کو سوال کرنے کی، جب سوال نہیں کیا تو جواب کا. ہمارے نبی نے فرمایا نہیں، ہوا ہے سوال، سوال ہوا ہے اور جواب بھی. انہوں نے کہا اللہ کے رسول ما سألتو قطو، اللہ کے رسول میں نے کچھ نہیں پوچھا شیر سے، میں گھبرایا ہوا تھا، میں ڈرا ہوا تھا، اللہ کے رسول میں کائے کا پوچھتا شیر کو. ہمارے نبی نے فرمایا جب وہ حملہ کرنے آئے تو کیا بولے تھے؟ وہ تو حملہ کرنے آ ہی گیا تھا تمہارے اوپر. کہا اللہ کے رسول میں نے کہا تھا اے جنگل کے شیر حملہ مت کرنا، میں مصطفیٰ کا، ساتھ میں بولو میں مصطفیٰ کا. ہمارے نبی نے کہا یہ تمہارا سوال تھا اور وہ تمہارے کان میں بڑبڑایا تھا؟ ہاں بولے ہاں بڑبڑایا تھا، ایسا یوں آ کر کہا وہ جواب دے کر گیا. تو یہ کہنے لگا اللہ کے رسول جواب سمجھ میں نہیں آیا. کہا تمہارا، اب سننا ولساڑ والوں، کہا تمہارا سوال یہ تھا اے جنگل کے شیر بولو مجھ پر حملہ مت کرنا اس لیے کہ میں مصطفیٰ کا غلام ہوں. کہا وہ تمہارے کان میں جواب دے کر گیا. میں نے حملہ نہیں کیا، میں نے حملہ چاہتا تو کرتا لیکن میں نے نہیں کیا کیونکہ تم مصطفیٰ کے غلام ہو اور ہم مصطفیٰ کے غلاموں کے غلام ہیں. ہم مصطفیٰ کے غلاموں کے غلام، یعنی ہم تو تمہارے نوکر ہیں. اے سفینہ ہم تجھ پہ کیا حملہ کرے، اے صحابہ ہم تجھ پہ کیا حملہ کرے، ہم تو تمہارے نوکر ہیں. کیونکہ جو مصطفیٰ کا غلام ہوتا ہے نا، جنگل کا درندہ بھی اس کا غلام بن جاتا ہے. راج چھپکلی سے بھی ڈر لگتا ہے. ارے بولو نا ہاں کہ نہیں، صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں. اس لیے یہ موبائل والا چکر چھوڑ دو میرے پیارو. جب تک موبائل ہاتھ میں رہے گا نا اللہ کا ڈر نہیں آئے گا. اور میں یہ بھی نہیں کہتا کہ میں نے اس سے پہلے بھی ولساڑ میں کہا تھا موبائل توڑنے ووڑنے کا نہیں ہے بھائی، بہت مہنگا آتا ہے. توڑنا ووڑنا نہیں، کائے کو پیسہ برباد کرنے کا، توڑنے کا نہیں. اپنے کو معلوم ہے موبائل میں جتنی گندی چیزیں سب کو ڈیلیٹ مارو اور جتنی اچھی اچھی چیزیں ڈاؤن لوڈ کرو. وہی موبائل جو جہنمی تھا اب وہ جنتی بنائے گا ہم کو انشاءاللہ. بھائی موبائل میں گندی لڑکی ناچ رہی ہے، پیچھے ڈیک بج رہا ہے، پیچھے گانے بج رہے، وہ نکالو. یہ ٹک ٹاک کو ہٹاؤ، پب جی کو ہٹاؤ، یہ سنیپ چیٹنگ کو ہٹاؤ، یہ موبائل میں غیبت اور چگلی کو ہٹاؤ اور علماء کے بیان رکھو، تقریریں رکھو. بلکہ میں تو کہتا ہوں آج کے زمانے کا سائنس کیا ہے، آج کے زمانے کا جغرافی کیا ہے، آج کے زمانے کا ہسٹری کیا ہے، آج کے زمانے کا میتھمیٹکس کیا ہے، آج کے زمانے کا لاجک کیا ہے، آج کے زمانے کا بایولوجی کیا ہے. جتنے ہمارے پڑھنے والے اسٹوڈنٹس ہیں جو یونیورسٹی اور کالج میں اور 9th اور 10th میں پڑھتے، سب علوم کو اندر رکھو تاکہ وہ موبائل جو آج تک جہنم بنا تھا اب وہ میرے اور آپ کے لیے جنت بن جائے گا انشاءاللہ. تو موبائل توڑنے پھوڑنے کا نہیں، اس کو صرف بدلنے کا ہے. تھوڑا سا پریورتن کرو، ہماری زندگی میں بھی پریورتن آ جائے گا، ہماری زندگی میں انقلاب آ جائے گا. تو پہلے کام کے لیے تیار ہو تو میں آگے بڑھوں بھائی، جلدی جلدی بولو نا بھائی. پہلا کام کیا کریں گے؟ ڈریں گے کس سے؟ نہیں ساتھ میں بولو نا، کس سے ڈریں گے؟ اور اللہ جو چاہے وہ کر سکتا، اس کو کوئی روک سکتا؟ نہیں بولو نا اس کو کوئی روک سکتا. اس لیے میں تو کہتا ہوں سورہ یاسین تو پڑھتے ہوں گے نا آپ لوگ بھائی، ہاں یا نہ؟ ولساڑ میں میرے کو یہ ولساڑ ہے نا،
سب سے پہلا اسٹیج پروگرام میں نے کیا ولساڈ میں. وہاں تک میرے کو کوئی بلاتا نہیں تھا. اب تو اس کو کئی سال ہو گئے. ہاں حافظ صدیق کتنے سال ہو گئے؟ 25-30 سال ہو گئے ہوں گے میرے خیال سے. میں جب 22-23 سال کا تھا یہ مشتاق نگر میں پہلی مرتبہ اسٹیج پروگرام پر میں آیا تھا. لیکن اس وقت سے آج میرے کو 25 سال ہو گئے لیکن ولساڈ کو فتح نہیں کر سکا. جہاں بھی میں بیان کے لیے جاتا ہوں نا تھوڑی دیر میں پورا مجمع میرے ساتھ میں ہو جاتا. یہاں تو ایسا لگتا کہ بیوی نے زبردستی دھکے مار مار کے بھیجا ہو. 25 سال کا ایکسپیرینس ہے کہ آپ بیوی سے ڈرتے ہو. کوئی بولے گا نہیں اپنی بیٹری فلیٹ ہو جائے گی تب تک چارج نہیں ہوگا سامنے والا. تو بولو نا ساتھ میں بولو نا. آپ کو کوئی بیوی کا ٹینشن ہے؟ منا بھائی تو مت بول, تیرے کو تو نہیں ہے میرے کو معلوم ہے, باقی پیچھے والے کو پوچھ رہا ہوں میں. بیوی کا ٹینشن ہے. او حافظ صدیق دیکھو ان کو نہیں سمجھ میں آوے تو تو لے لے. باقی بیٹا تو لے لے نا, تو کا گوشت نہیں لیتا. ہاں تم بھی تو ہر بیان میں میرے کو دکھتے رہتے ہو. وہ کوئی بیچاری بیوی تھی نا, اس کو دانت میں درد ہوا, دانت میں تو دانت سڑ گیا ہوگا تو درد ہو رہا تھا. اور ڈینٹسٹ تو سمجھتے ہو نا, دانت کے ڈاکٹر کو ڈینٹسٹ کہتے ہیں. وہ گئے ڈینٹسٹ کے پاس لے کر گیا, شوہر ہی لے کر گیا. اب وہ ڈینٹسٹ نے آپ تو آج کل تو آپ کو معلوم ہے نا, وہ لمبی چوڑی کرسی پہ بٹھانا اور اس کے بعد منہ کھولو اور پھر وہ لائٹ ڈالنا اور اس کے بعد میں یوں. تو اس نے دیکھا کہا کہ ایک دانت اور ایک داڑھ یہ دونوں نکالنا پڑے گا. تو شوہر نے کہا نکال لو. بیوی کو پوچھا تنے کئی واندھو تو نہیں نا؟ کہا نا منے کچھ واندھو نہیں, بھروچ کی ہوگی, میرے کو کوئی بھی پرابلم نہیں ہے, نکال لو. تو انہوں نے ڈاکٹر کو کہا کہ نکال لو, ہماری بیوی بھی تیار ہے. تو کہا 1000 روپیہ ہوگا. 1000 روپیہ بھائی, وہ تو چارج ہوتا ہے بھائی ڈاکٹر کا. کہا 1000 روپیہ ہوگا. اس نے 2000 کی پتی نکالا. کہا ڈاکٹر صاحب وہ دانت داڑھ بھی نکالو 1000 اور زبان بھی نکالو اس کا 1000. نہ رہے باس نہ بجے باسری, بات ہی ختم ہو جائے. دیکھو میں نے آپ کی طرف سے کتنا اچھا بولا نا, ڈیفنس کیا نا آپ کی طرف سے. دیکھو اندر اتنا خوش ہوتے ہیں کہ ایسا ہو جاتا تو کتنا اچھا ہوتا. اور کمال کیا ہے معلوم ہے, اتنا اچھا میں نے سنایا پھر بھی سب جوان ہنس رہے. وہ ہنس رہے جن کی شادیاں نہیں ہوئی ہے, وہ ابھی بھی خاموش بیٹھے کیونکہ وہ سوچتے یہ تو خالی اسٹیج پر بولا, حقیقت میں تھوڑی ایسا ہوا. خیر پہلی بات پکی کر لو. بولو کرو گے انشاءاللہ. نہیں بولو نا کرو گے انشاءاللہ. کیا بات پکی کر لو؟ ڈریں گے تو کس سے ڈریں گے؟ بولو اللہ. آج یقین اس سورہ میں وہ بات پر آیا تھا, سورہ یاسین پڑھتے ہو نا, سورہ یاسین کی جو آخری آیت ہے نا اس سے اوپر والی آیت پڑھ, سب فیصلہ ہو جائے گا میرے پیاروں. سب فیصلہ ہوگا کہ اللہ کون ہے. سورہ یاسین کی آخری آیت نہیں, کون سی آیت؟ سیکنڈ لاسٹ آیت پڑھو. اللہ نے فرمایا انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. اللہ تبارک و تعالی فرماتے میرا فیصلہ ایسا, میں کوئی بھی چیز کا ارادہ کروں, اللہ فرماتے مجھے ٹائم بس کن فیکون, کہا ہو جا تو وہ ہو گیا. میرے دوستو اگر ابھی کہہ دینا کہ آباد ہو جا تو پورا ہندوستان آباد ہو جائے گا, اور اللہ نہ کرے کہ برباد ہو جا, قسم اللہ کی کوئی رحمت کی بھیک دینے والا بھی ہم کو نہیں ہوگا. اس لیے کرنے دھرنے والا بولو کون؟ پہلی بات پکی ہو گئی تو میں آگے چلوں بھائی. پہلی بات پکی ہو گئی, ڈریں گے نا, کس سے ڈریں گے. چلو دوسری بات جو ہم کو آج کرنا ہے وہ یہ کرنا ہے کہ ہمارے نبی سے محبت کرنا ہے. کون کون تیار ہے بھائی؟ اور نبی سے محبت کا کیا مطلب ہے؟ نبی سے محبت کا کیا مطلب ہے؟ ابھی میں پوچھوں گا نا ولساڈ والوں کو محبت کرتے ہو, پھر میں جان بوجھ کے پوچھوں گا کرتے تھے؟ ہاں بالکل کرتے ہو, ہاں کرتے رہیں گے, ہاں اور کیا, ہم تو وہ ہیں. ابھی اعلان کر دو بھائی, مصطفیٰ کا دامن نہیں چھوڑیں گے, مرتضیٰ کا دامن نہیں چھوڑیں گے, غوث پاک کا دامن نہیں چھوڑیں گے, خواجہ غریب نواز کا دامن نہیں چھوڑیں گے, خواجہ نظام الدین اولیاء کا دامن نہیں چھوڑیں گے, علی کا دامن نہیں چھوڑیں گے, حضرت حسین کا دامن. ہو گئی محبت, ہو گئی محبت, ہو گئی. محبت کا مطلب قرآن سے پوچھو. قرآن فرماتا ہے محبت کا مطلب ہے نبی جو کہے کرنے کے لیے تیار ہو جا.
نبی جس سے روکے رکنے کے لیے تیار ہو جا، اس سے بڑھ کر کوئی محبت نہیں ہوتی۔ باقی ہمارے نبی کا مقام بہت اونچا ہے، بولو صلی اللہ ہو، یعنی ساتھ میں بولو نا صلی اللہ ہو، ہے نا ہمارے نبی کا مقام اور مرتبہ اور عظمت، منقبت، شرافت، کرامت، اتنا اونچا مرتبہ ہمارے نبی کا مرتبہ اتنا اونچا کہ اللہ کی قسم میرے دوستو آپ کلمہ دیکھو نا۔ ابھی میں نے سنا، اتنی پتے کی بات سنا، ہمارے نبی کا مرتبہ اتنا اونچا ہے کہ ہمارے نبی پر ہم درود پڑھے، بولو پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اچھا ابھی ہم ولساڈ میں درود پڑھیں گے تو درود کہاں جائے گا؟ ارے بولو نا، آپ کو معلوم ہوگا، سنا ہوگا نا، درود پڑھیں گے کہاں جائے گا؟ مدینہ۔ بولو کہاں جائے گا؟ ساتھ میں بولو نا کہاں جائے گا؟ تو مدینہ یہاں قریب میں دور ہے مدینہ؟ راستے میں مشرق بھی آئے گا، راستے میں مغرب بھی آئے گا، راستے میں سمندر بھی آئے گا، راستے میں خشکی بھی آئے گی، راستے میں گھر بھی آئیں گے، دروازے بھی آئیں گے، دیوار بھی آئے گی، سب آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ اب حدیث پاک سنو، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے پیار سے فرمایا، سب سنیں گے نا انشاءاللہ۔ ہمارے نبی فرماتے کوئی محبت سے درود پڑھے، کلمہ والا بندہ یا کلمے والی بندی محبت سے بولو، پڑھو صلی اللہ ہو، نہیں محبت سے پڑھو صلی اللہ ہو۔ بس ہمارے نبی فرماتے میرے امتی نے محبت سے درود پڑھا، درود اس کے منہ سے نکلا۔ اب درود مدینہ جائے گا، ہمارے نبی فرماتے مدینہ جائے گا، لیکن یہ درود گزرے گا، درختوں کے پاس سے گزرے گا، بولو درختوں کے پاس سے گزرے گا، پتھروں کے پاس سے گزرے گا، پہاڑوں کے پاس سے گزرے گا، دریاؤں کے پاس سے گزرے گا، خشکی سے گزرے گا، یہ گھروں سے گزرے گا، دروازوں سے گزرے گا، دیواروں سے گزرے گا۔ مدینہ جانے تک جس جگہ سے گزرتا جائے گا، ہمارے نبی فرماتے ہر جگہ کو اللہ زبان دے گا اور ساری جگہ درود پڑھنے والے کے لیے مغفرت کی دعا کرتی رہے گی۔ اس سے سوچو، ایک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں مدینہ پہنچتا اس سے پہلے دھوم مچا دیتا ہے کہ سب نے تیرے لئے مغفرت کی دعا مانگی ہے۔ یہ حدیث میں لکھا، میں آپ کو حدیث پڑھ کے بتا رہا ہوں۔ ہمارے نبی نے فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من مسلم يصلي الا خرجت الصلاة من فيه فما يبقى بيت ولا مدر ولا شجر ولا حجر ولا شرق ولا غرب ولا بر ولا بحر الا صلت علیہ۔ ہمارے آقا بولو نا تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرا کوئی بھی امتی کلمہ پڑھنے والا مرد یا عورت ایک مرتبہ مجھ پر درود پڑھے، درود اس کے منہ سے نکلے گا اور وہ درود مشرق سے گزرے گا، مغرب سے گزرے گا، درختوں سے گزرے گا، پہاڑوں سے گزرے گا، پتھروں سے گزرے گا، ارے وہ درود خشکی سے گزرے گا، ارے وہ درود سمندر سے گزرے گا۔ ہمارے نبی فرماتے جہاں جہاں سے گزرتا جائے گا ہر چیز درود پڑھنے والے کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتی جائے گی۔ تو ہمارا ایک درود مدینہ جاتے جاتے اتنا دھوم مچاتا ہے، لیکن کون سا درود جو کس سے نکلا ہو؟ محبت سے۔ اور محبت کا مطلب کیا؟ زندگی میں طے کر لیا، میرے نبی جو کہیں گے وہ کروں گا، جسے روکیں گے۔ ارے میرے دوستو، ہم تو کچھ بھی نہیں ہیں۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ کا نام سنا؟ بولو امام مالک رحمت اللہ علیہ، یہ مدینے میں حدیث کا سبق پڑھاتے تھے۔ ابھی گرین پارک میں کتنے لوگ جمع ہیں نا، اس سے کئی گنا زیادہ لوگ جمع ہوتے تھے مسجد نبوی میں۔ اور امام مالک رحمت اللہ علیہ ایسے حدیث پڑھانے نہیں آتے تھے۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ کو جب بھی حدیث پڑھانا ہوتا پہلے غسل کرتے، غسل کرنے کے بعد اچھے کپڑے پہنتے اور اس کے بعد خوشبو لگاتے، اس کے بعد امامہ پہنتے، اس کے بعد 2 رکعت نماز پڑھتے اور آنکھوں میں آنسو لے کر آتے تھے کہ بہت بڑے نبی کی باتیں سنانے جا رہا ہوں، بولو سبحان اللہ۔ تو امام مالک رحمت اللہ علیہ ایک مرتبہ حدیث کا سبق پڑھا رہے تھے۔ اب اس میں بڑی بڑی عمر کے لوگ بھی اور جوان بھی اور بچے بھی، بڑے بڑے محدثین بھی۔ اب امام مالک رحمت اللہ علیہ کا جو سبق چلے 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ 2.5 گھنٹہ 3 گھنٹہ، اس زمانے میں لمبے لمبے گھنٹوں تک سبق چلتا تھا۔ جب سبق ختم ہوا تو سبق میں کوئی ایک شخص آئے تھے شام سے۔ کہاں سے آئے تھے؟ ملک شام، وہاں سے کوئی ایک شخص آئے تھے۔ تو وہ سوچے ہوں گے کہ بھائی اتنے بڑے بزرگ کے پاس جاتے تو کچھ ہدیہ تو لے کے جاوے۔ ارے سوچے ہوں گے نا کچھ ہدیہ لے کے جاوے۔ تو وہاں شام کے تربوز سمجھتے ہو آپ؟ ہم لوگ کیا بولتے؟ کلنگر، ہاں واٹر میلن انگلش میں بولتے۔ تو وہ تربوز جو ہے نا وہاں کے بہت مشہور تھے شام کے۔ تو وہ اتنا بڑا وہ زمانے کا تربوز بھی ایسا، ہاں
लेकर आए और इमाम मालिक को कहा मैं आपके सबक में बैठा था, 3 घंटे तक बैठा और मैं 3-4 दिन रहने वाला हूँ, सोच रहा था कि आपके लिए क्या लेकर आऊँ, तो ये तरबूज लेकर आया हूँ, हमारे यहाँ का बहुत मशहूर कलिंगर है ये आप खाइए। तो इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने उसको हाथ में लिया और सब जो बैठे थे ना सबको कहा अय्युहल मुहद्दिसून बय्यिनू कैफा अकल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हादिही तमरा। इमाम मालिक ने कहा ए बैठो बैठो, कोई जाना मत, अपने घर पे मत जाना, पहले को मेरे को ये बताओ कि हमारे नबी ने ये तरबूज कैसे खाया था, क्योंकि खाने के 2 तरीके हैं, या तो छुरी से काटो या जमीन पे उसको फेंक के तोड़ो, 2 टुकड़े हो जाए तो खाओ। भाई 2 ही तरीके, या तो छुरी से काटो या जमीन पे तोड़ो। मेरे नबी ने कैसे खाया था? पूरा मजमा खामोश। कैसे खाया था हमको मालूम? इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया 2 ही तरीके बताओ ना, हमारे नबी ने छुरी से काट कर खाया था या जमीन पर ऐसा पटका उसके टुकड़े हो गए तो खाया। सबने कहा हमको मालूम नहीं, ला नदरी ला नदरी ला नदरी, वी डोंट नो, हमको मालूम नहीं। तो इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने वो तरबूज उठाया, वो जो हदिया लेकर आए ना, कहा मैंने तेरा हदिया कबूल किया, हदिया कबूल करना सुन्नत है, लेकिन मैं तुझे वापस ही हदिया कर देता हूं, क्योंकि हमें पता नहीं चला कि हमारे नबी ने कैसे खाया था। अगर मैं छुरी से काट कर खाऊंगा और मेरे नबी ने जमीन पे तोड़ के खाया होगा, या मैं जमीन से तोड़ के खाऊंगा और मेरे नबी ने छुरी से काट के खाया होगा, अगर मैं अलग करूंगा जो मेरे नबी ने किया था, तो कयामत में मेरे नबी को क्या जवाब दूंगा? हालांकि ये कोई फतवा नहीं है, हमको मेरे को दे देना कलिंगर, अपन खा लेंगे। ये तो मैं तकवे की बात कर रहा हूं कि वो लोग छोटी छोटी चीजों में भी, भाई कलिंगर खाना है काट लेना खा लेना। भाई हमारे पास कोई लावे और मेरे को आके पूछे कारी साहब बताओ ना कैसा खाने का, मैंने कहा काटे। हाँ, और उसका जूस बनाना तो जूस बना के पिलाते। भाई मामला यहां पर यह नहीं है कि कलिंगर कैसा खाने का, मामला ये है कि वो लोग इतनी बारीक बारीक और दकीक दकीक चीजें कि मेरे नबी ने इसको छुरी से काटा होगा या मेरे नबी ने जमीन पे तोड़ा होगा। अगर मैंने छुरी से काटा और मेरे नबी ने उसको जमीन से तोड़ा होगा, या मैं जमीन से तोड़ूं और मेरे नबी ने छुरी से काटा होगा, तो कयामत में मेरे सरकार मुझे पूछेंगे कि मैंने जो तरीके से खाया था वो तरीके से तुमने क्यों नहीं खाया, तो मैं क्या जवाब दूंगा? इसको कहते तकवा, कमाले तकवा। बोलो कमाले, हाँ फतवा नहीं है ये, कमाले। तो वो तो इतनी दकीक दकीक बारीक चीजों में मेरे नबी ने क्या किया, मेरे नबी ने क्या किया, मेरे नबी ने क्या किया, और यहां पूरी दाढ़ी गुल हो गई। तो नबी नहीं याद आए? भाई दाढ़ी चेहरे से गई तो नबी याद नहीं आए। हमारे कपड़े नबी के तरीके के खिलाफ हो गए, हमको मुस्तफा याद नहीं आए। हमारी फजर की 15 दिन की नमाजों के जनाजे उठे और फिर रोता है कारोबार रुक गया, कारोबार रुक गया, कारोबार रुक गया। कारोबार रुका नहीं, तूने खुद रोक दिया। मेरी बात समझ में आ रही है? आप लोगों को समझ में आ रही? और साथ में बोलो ना, हमारे नबी से बढ़कर आजमत वाला। एक सिर्फ फसाहत और बलागत की बात कर रहा हूं, कोई हदीस की बात नहीं, एक फसाहत और बलागत की बात कि अल्लाह ने हमारे नबी को चुना तो कैसे चुना, कितने प्यार से। हाँ मौलाना अशरफ साहब कितने प्यार से चुना। आप ला इलाहा इल्लल्लाह देखो, इसमें कोई नुक्ता नजर आता है? भाई कोई नुक्ता नजर आता है? नुक्ता जैसा बा के नीचे एक नुक्ता होता है, ता के ऊपर 2 नुक्ते होते हैं। बोलो ना, सा के ऊपर ला इलाहा इल्लल्लाह में कोई नुक्ता नजर आता है? यानी साथ में बोलो, नजर आता है? नहीं आता। मोहम्मदुर रसूलुल्लाह में भी कोई नुक्ता नजर नहीं आता। देख लो आप बराबर देखो, ला इलाहा इल्लल्लाह में कोई नुक्ता नहीं, बोलो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह में कोई नुक्ता नहीं। ला इलाहा इल्लल्लाह में 14 हुरूफ है, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह में 14 हुरूफ है। क्यों? अल्लाह बताना चाहता है कि मेरे मुस्तफा तौहीद कंप्लीट है, रिसालत भी कंप्लीट है। तौहीद भी कंप्लीट है, रिसालत भी कंप्लीट है। ला इलाहा इल्लल्लाह में कोई नुक्ता नहीं, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह में कोई नुक्ता नहीं। बाकी दूसरे नबियों के नाम और लक़ब लो, वहां पे नुक्ता मिलेगा। आप देखो, आदम सफीउल्लाह, बोलो नुक्ता आया कि नहीं आया? कहां आया? फा के ऊपर एक आ गया, या के नीचे 2 आ गए। अब देखते जाओ, आदम बोलो सफीउल्लाह, वहां नुक्ता है। नूह नजीउल्लाह, वहां पे नुक्ता है। इब्राहिम खलीलुल्लाह, वहां पे नुक्ता है। इस्माइल ज़बीहुल्लाह, वहां पे नुक्ता है। मूसा कलीमुल्लाह, वहां पे नुक्ता
نقطہ ہے, عیسیٰ روح اللہ وہاں پہ نقطہ ہے, یوسف صدیق اللہ وہاں پہ نقطہ ہے, یونس صاحب الحوت وہاں پہ نقطہ ہے, سلیمان صاحب المملکہ وہاں پہ نقطہ ہے, لیکن محمد الرسول اللہ میں کوئی نقطہ نہیں, لا الہ الا اللہ میں کوئی نقطہ نہیں. اللہ بتانا چاہتے ہیں میں سب کا معبود بن گیا, میرا مصطفیٰ تو سب کا محبوب بن گیا. بولو نا ہمارے نبی سے بڑھ کر تو محبت کرتے, ہاں بولو نا, کرتے تھے, کرتے اور کرتے نہ, بولو نا کرتے رہیں گے نا انشاءاللہ. تو درود پڑھو, آج کے حالات میں یہ وظیفہ بنا لو, درود پڑھتے جاؤ, اللہ ملک کے اچھے حالات لے کر آئے گا انشاءاللہ. پہلا کام تو میں نے کہا بھروسہ کرنا, کس پر؟ ڈرنا کس سے؟ کون؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کہے کرو, تو بولو اس کو کرنا ہے. ہمارے نبی جس سے روکے بولو اس سے. اللہ نے فرمایا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر آ جا. اللہ نے فرمایا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے نبی جو کرنے کہے کرنے کے لیے تیار ہو جا. میرے نبی جس سے روکے رکنے کے. ایسا ہم لوگ کرتے ہیں. چلو ابھی تو مولانا اشرف صاحب کی بیٹی سعدیہ کا نکاح ہے, اللہ ہماری اس بیٹی کو دن دگنی رات چگنی ترقیات سے مالا مال فرمائے, بولو آمین. لیکن ہمارے یہاں شادی, جیسا مولانا اشرف صاحب کی بیٹی کی شادی ہو رہی ہے ویسے سادگی کے ساتھ ہم لوگ شادی کریں گے. ابھی تو ہم نے دیکھا شادیوں میں قوالی بھی چلتی, پھر ڈسکو, پھر دھپا دھپ ڈانس ہوتا ہے. حالانکہ چلتا ہے تو پاؤں لڑکھڑاتے ہیں, بڈھا کمینہ وہاں شادی میں ناچتا ہے. شوگر کا پیشنٹ ہے, پریشر کا پیشنٹ ہے, لیکن نہ, ایک شادی میں ویڈیو شوٹنگ ہونا ضروری ہے, شادی میں ڈھول والے آنا ضروری ہے, شادی میں عورتوں کا ساتھ میں جمع ہونا ضروری ہے, اور وہ انگوٹھی کی ایک رسم کرنا ضروری ہے, اور دلہے کے جوتے چھپانا. منا بھائی تمہارے چھپائے تھے؟ ارے یار کیسا جوتے چھپا دیتے, اس کے بیچارے کے جوتے چھپا دیتے. وہ تو ویسے بھی ابھی بغیر چپل کے گھومنے والا ہے, اس کی تو حالت ویسے بھی دکھی ہونے والی ہے. اچھا ہمارے یہاں کی شادی اور ہمارے نبی کے زمانے کی شادی کو دیکھو تو بڑا فرق. آپ کو معلوم ہے دو صحابی ساتھ میں چل رہے, ساتھ میں بولا, بہت اچھا واقعہ. کتنے صحابی ساتھ میں چل رہے؟ ایک صحابی کا نام ہے حضرت سلمان فارسی, نام سنا ہوگا آپ نے. دوسرے صحابی حضرت ابو دردہ, دونوں جوان, دونوں کنوارے, دونوں کی ابھی تک شادی ہوئی. اور آپ کو معلوم ہے جب شادی نہیں ہوتی ہے نا, اور اس وقت کی جو دوستی ہوتی ہے نا, اس میں بہت عجیب عجیب باتیں ہوتی ہیں. آپ بھی سوچو نا, ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ پھر ایک بار شادی ہو جائے نا, پھر سب معاملہ. تو یہ دو حضرت سلمان فارسی اور بولو کون؟ حضرت ابو دردہ. یہ تو میں اپنے زمانے کی بات کر رہا تھا. یہ تو دو صحابی ہے, بہت پیارے ہیں. معلوم نہیں وہ لوگ دونوں مدینے کی گلی سے گزر رہے تھے نا, تو حضرت سلمان فارسی نے کیا کہا, اے ابو دردہ, اپنے دوست کو کہا, ابو دردہ وہ جو محلے میں گھر ہے نا, وہاں ایک لڑکی ہے, وہاں میرے کو شادی کرنے کا ہے. تو حضرت سلمان فارسی کیا کہنے لگے, میں تو یہاں کا ہوں نہیں. بھائی سلمان فارسی تو فارس سے آئے تھے, میں تو یہاں کا ہوں نہیں, اس لیے وہ لوگ میرے کو پہچانیں گے نہیں. لیکن ابو دردہ تم جاؤ اور جا کے میری تعریف کرو, میرا نکاح ہو جائے گا. تو حضرت ابو دردہ, دیکھو کتنے شادی. حضرت ابو دردہ نے کہا تو پہلے بتانے کا نا, ابھی بتا رہے ہو, چلو کھڑے رہو یہاں پہ, میں ابھی جا کے بات کرتا ہوں. گئے بھی بات کرنے. ہم لوگ ایسا کریں, گئے وہ بات کرنے چلے گئے. ابھی حضرت سلمان فارسی کھڑے ہیں کہ ابھی آئیں گے, ہاں میں جواب آئے گا کہ نہ میں جواب آئے گا. اور یہ انتظار کرنا موت سے بھی خطرناک ہے. یہ انتظار کرنا کہ ہاں میں جواب آئے گا کہ نہ میں جواب آئے گا, اے جوانو آپ سے کہہ رہا ہوں, یہ موت سے بھی خطرناک. اب حضرت سلمان فارسی کھڑے. اور وہاں کیا معاملہ ہو رہا ہے, وہاں حضرت ابو دردہ گئے بالکل امانت کے ساتھ, میرے دوست باہر کھڑے, نام سلمان ہے, ایران کے رہنے والے, فارس کے رہنے والے, لیکن اب تو مسلمان ہو گئے ہیں, اور ماشاءاللہ لمبے چوڑے ہیں, اور ماشاءاللہ ان کا کاروبار ہے, کھجور کے باغات ہے. سب انہوں نے وہاں پہ جا کے نے بتایا. وہ گھر والوں نے کیا کہا معلوم ہے, ہم نے سب سنا آپ کے بارے میں, سلمان فارسی کے بارے میں, سب باتیں آپ کی برابر ہے, لیکن ہم کو تو اپنی بیٹی کا نکاح تمہارے سے کرانے کا ہے. تو حضرت ابو دردہ نے کہا میرے سے نکاح کرانے کا ہے, کہا تو کہا چلو. وہ وہی ٹائم پر دو گواہ کو لے کر آ گئے, وہ نکاح پڑھانے والے آ گئے وہی ٹائم پر. میں کہتا ہوں 5, 10, 15 منٹ میں تو نکاح. اب یہ کھڑے باہر, کون؟ حضرت سلمان فارسی.
حضرت ابو دردہ وہاں سے نکاح وکاح ہو گئے، وہ تو دلہے بن گئے. ہاں ہمارے یہاں تو دلہے کے کپڑے کی کتنی مغز ماری ہے بھائی. 15 دن پہلے، مہینہ پہلے، اور معلوم نہیں پھر یوں بٹن کرے گا نہیں، یوں کرے گا نہیں، ایسا دکھتا نہیں ویسا دکھتا. 10 مرتبہ تو ایک دن کے لیے کرتا پیجامہ ہوگا، تو دوسرے دن کے لیے پینٹ شرٹ ہوگا، تو تیسرے دن کے لیے جینس اور اچھا کپڑا ہوگا اور برانڈڈ کپڑا ہوگا. یا حضرت ابو دردہ کون سا کپڑا؟ جو کپڑے میں گئے تھے وہی نکاح ہو گئے. آ بھی گئے. اب آئے تو دیکھا کہ سلمان فارسی میرے دوست تو انتظار کر رہے ہیں. گھبراہٹ تو ہوئے نا کہ اب ان کو کہنا. گئے دھیرے سے گئے، سلمان ایک بات کہنا ہے. تو حضرت سلمان فارسی سمجھ گئے انہوں نے منع کیا نا، اسی لیے ایسا منہ لے کر آئے. کہا نہیں منع نہیں کیا، اور کچھ ہو گیا. کہا کیا ہوا؟ کہا وہ تو میں نے تمہاری پوری بات امانت کے ساتھ پہنچائی، لیکن انہوں نے کہا کہ اپنی لڑکی کا نکاح ان کو میرے ساتھ کرنا تھا، تو میں نے نکاح پڑھ لیا. میری شادی ہو گئی وہ لڑکی سے جس کے بارے میں تم نے کہا تھا میری شادی ہو گئی. میں تم سے معافی مانگنے آیا ہوں. مجھ سے جو بھی ہوا، میں گیا تو تمہارے واسطے تھا، لیکن وہاں جا کر معاملہ بدل گیا. مجھے صحیح میں اگر ہم ہوتے نا تو دھکا مارے ہوتے سامنے والے کو. صحیح میں اگر ہم ہوتے نا کہ ہاں تو پہلے سے تیرے کو میرے کو بولنے کا تھا نا، کتنی حضرت سلمان فارسی رونے لگا، گلے لگائے. تم کیوں معافی مانگ رہے ہو مجھ سے؟ ارے مجھ سے معافی کیوں مانگ رہے ہو؟ رشتے تو آسمان پر طے ہوتے. معافی تو مجھے مانگنا چاہیے کہ جہاں تمہارا رشتہ طے تھا وہاں میں نے کسی کو کیوں بھیجا؟ بھئی رشتے تو آسمان پر طے ہوتے. آسمان پر طے ہو گیا تھا کہ تم دلہا ہو اور وہ دلہن ہے. جب آسمان پہ رشتے تم دو کا طے ہوا تو میں کون تھا جو یہاں پہ رشتہ بھیجا؟ خیر ہو گئی، شادی ہو گئی نا. میرے پیارو یہ واقعہ ہم کو بتاتا ہے نکاح کتنا آسان تھا اور زینا بہت مشکل تھا. بولو زینا بہت مشکل تھا. آج الٹا ہو گیا، نکاح بہت مشکل ہو گیا اور زینا موبائل پہ ٹھپا ٹھپ زینا ہو جاتا ہے. اس لیے میرے پیارو آ جاؤ نا، اس بات پر آ جاؤ. چلو کون کون تیار ہے بھائی؟ ایک مرتبہ بول دو نا، دوسری بات پر آؤ. نبی سے محبت کریں گے انشاءاللہ. ہاتھ اوپر کر کے بول دو نا مصطفیٰ کا دامن. میں نے بلند آواز سے بولو نا، صبح کا بھٹکا ہوا شام کو واپس آئے اسے بھٹکا ہوا نہیں کہتے. اب یقین کے ساتھ بولو نا، ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی نہیں، بلکہ سارے نبیوں کے نبی. بولو کون؟ ہمارے نبی. تو بولو ساتھ میں ہاتھ اوپر کر کے بولو مصطفیٰ کا دامن. پکی بات نہ بولو نا مصطفیٰ کا دامن. تو میں تیسری بات پہ آ جاؤں. تیسری بات پہ آ جاؤں میں آپ کو. تیسری بات پر آنے سے پہلے اتنا بتاؤں کہ تیسری بات جو ہے نا بہت امپورٹنٹ ہے. یہ مل گیا نا، سمجھو کہ انشاءاللہ ہمارا مقدر جاگ گیا. کریں گے؟ بولو کریں گے انشاءاللہ. میں واقعہ سناؤں گا، لیکن اسی واقعے کے اندر ہم کو اس بات پر پہنچنا ہے کہ کیا کرنا ہے. بولو کریں گے انشاءاللہ. بولو کریں گے انشاءاللہ. ایک 22 سال کے جوان، بولو 22 سال کے جوان. نام سننا، نام سننا. یہ آخری بات ہے، اس پر بات ختم کریں گے انشاءاللہ. ایک 22 سال کے جوان جن کا نام ہے ربیعہ. ساتھ میں بولو کیا نام ہے؟ یہ صحابی ہے، بہت غریب، بہت غریب. ان کے پاس پہننے کے جو کپڑے ہوتے تھے نا، یہاں ناف سے شروع ہوتے تھے گھٹنے پہ ختم ہو جاتے تھے. کون؟ بولو. ربیعہ. نام کیا؟ ربیعہ. کھانے کے بھی لالے پڑے، کپڑے کے بھی ٹھکانے نہیں، گھر کے بھی کوئی خاص ٹھکانے نہیں. نام ان کا ہے ربیعہ. یہ کیا کرتے تھے معلوم؟ دن بھر مزدوری کرتے تھے. بولو دن بھر. اور رات کو کھانا وانا کھانے کے بعد سیدھے ہمارے نبی کا جو کمرہ تھا نا، ہمارے نبی کا جو گھر مبارک تھا نا، وہاں پہ باہر آ کے کھڑے ہو جاتے. ایسے ہاتھ باندھ کے باہر کھڑے ہو جاتے. کب کھڑے ہو جاتے تھے؟ عشاء کی نماز ہو گئی، کھانا وانا ہو گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے باہر کھڑے ہو جاتے. نام کیا ان کا؟ ربیعہ. عمر کتنی؟ 22 سال. جوان کھڑے ہو جاتے. اب ایک دن اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کو دروازہ کھولا. بھئی کوئی کام سے اللہ کے رسول نے رات کو دروازہ کھولا تو سامنے یہ کھڑے تھے ربیعہ. اب 22 سال کا جوان گھر کے باہر کھڑا ہو اور رات کا سناٹا ہو تو ہمارے نبی نے پوچھا ما بالو کا یا ربیعہ؟ ربیعہ یہ آدھی رات کو؟ بھئی جب دروازہ کھولا تو آدھی رات ہوگی. اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ربیعہ آدھی رات کو میرے دروازے کے باہر کیوں کھڑے ہو؟ کیا پرابلم ہے؟ تو حضرت ربیعہ کی آنکھوں میں آنسو آئے. کہا اللہ کے رسول پہلی رات تھوڑی ہے، میں تو کتنی راتوں سے یہاں کھڑا ہوں. کہا کیوں لیکن میرے گھر کے باہر کیوں؟ کہا اللہ کے رسول آپ کو تو تکلیف نہیں دی نا میں صرف اس لیے کھڑا رہتا ہوں کہ اگر میرے نبی کو رات کو کوئی کام یاد آئے تو میرے نبی پریشان نہیں ہوئے، دروازہ کھولے تو غلام ربیعہ سامنے تیار کھڑا ہوگا. کیونکہ دن بھر تو سارے صحابہ آپ کی خدمت کرتے،
دن بھر میں تو حضرت ابو بکر کہو، عمر کہو، عثمان کہو، علی کہو، بلال کہو، بڑے بڑے اجلہ صحابہ آپ کی خدمت کرتے ہیں، لیکن رات کے سناٹے میں اگر میرے نبی کو کوئی کام آئے اور دروازہ کھولے تو میرے نبی کو پریشان نہ ہونا پڑے، میں سامنے ربیہ کھڑا رہوں گا. آپ مجھے اجازت دے دو، میں روز رات کو آپ کے گھر کے سامنے کھڑا رہوں گا، اور آپ کو کوئی بھی کام ہوگا مجھے بتانا. میری وہ رات اچھی رات ہوگی جو رات میں میرے پیارے نبی کی خدمت کروں گا. بولو سبحان اللہ. پھر پوچھا میرے نبی میں کھڑے رہوں نا، آپ کو کوئی پرابلم تو نہیں؟ ہمارے نبی نے فرمایا کوئی بات نہیں، کھڑے رہو. اب جب رات کو، ساتھ میں بولا والساڈ والے، جب رات کو ہمارے نبی دروازہ کھولتے، سامنے کون؟ نہیں بولو نا، ساتھ میں بولو، سامنے کون؟ اور کبھی کبھی ہمارے نبی کام بھی دیتے تھے، جیسے رات کو دروازہ کھولا، ربی آ گئے، لبیک یا رسول اللہ، اللہ کے رسول حاضر، یہ غلام حاضر ہے، کیا کام کرنا؟ ہمارے نبی فرماتے جاؤ پانی لے کر آؤ. تو حضرت ربیہ دوڑتے دوڑتے جاتے اور نہر پہ سے ٹھنڈا پانی لے کر آتے. کبھی ہمارے نبی کوئی پیغام بھیج دیتے، کبھی ہمارے نبی کسی کو کوئی خبر بھیجتے، کبھی ہمارے نبی کسی کو بلانے بھیجتے، کبھی ہمارے نبی کوئی کام کے لیے بھیجتے. حضرت ربیہ جب وہ کام کرتے تھے نا، کام کر کے آتے تھے، فرماتے میرا دل اتنا خوش ہوتا کہ او صحابہ تم تہجد پڑھتے ہوں گے، میں اکیلا ہوں جو نبی کی خدمت میں لگا ہوا ہوں. بولو سبحان اللہ. ایک رات کچھ عجیب ہو گیا. کیا عجب ہو گیا؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کو دروازہ کھولا. کون کھڑے؟ بولو ربیہ. اور ہو سکتا کھانا نہیں کھائے ہوں گے اور ٹھنڈ ہوگی رات میں، ایسے ہاتھ باندھ کے کانپ رہے تھے اور کھڑے تھے. اللہ کے رسول پاک صاحب نے پوچھا ربیہ کیا ہوا؟ کہا نہیں اللہ کے رسول کچھ نہیں ہوا، آپ کام بتاؤ، کیا کام کرنا وہ مجھے بتاؤ، میں ابھی کروں گا. ہمارے نبی نے فرمایا آج بڑا کام یہ ہے کہ تم اندر آ جاؤ، میرے گھر میں آؤ. اے سننا، کیا کہا میرے؟ ساتھ میں بولو نا والساڈ والے، کیا کہا میرے؟ حضرت ربیہ نے کہا نہیں اللہ کے رسول یہ کام نہیں ہوگا مجھ سے، آپ باہر کا کوئی بھی کام بتاؤ نا میں کر لوں گا، لیکن آپ کے گھر میں نہیں آؤں گا میں. ہمارے نبی نے کہا میں کہہ رہا ہوں آؤ میرے گھر میں. کہا اللہ کے رسول یہ میرا کپڑا جو ہے نا بہت میلا ہے، میرا بدن پورا پسینے سے بھرا ہوا ہے، میں دن بھر کا کام کرتا ہوں اور ابھی رات میں یہاں تھر تھرا کے کھڑا ہوں. اللہ کے رسول آپ کے گھر میں تو جبرائیل آتے. بولو سبحان اللہ. صرف جبرائیل آتے نہیں، آپ کے تلوے کو چومتے حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام، اور آپ کے گھر میں صفائی، پاکی، طہارت، آخری درجے کی طہارت ہے. اور میں گندا گندا میلا کچیلا کپڑا لے کے آپ کے گھر میں آؤں گا، یہ گندے گندے ہاتھ اور گندے پاؤں لے کر آپ کے گھر میں آؤں گا. اللہ کے رسول گھر میں آنے کی بات نہ کرو، باقی آپ کا حکم سر آنکھوں پر، جو کام دینا ربیہ کو دے دو، ربیہ کام کر لوں گا، لیکن گھر میں. ہمارے نبی نے فرمایا میرا حکم ہے گھر میں آؤ. اب کیا کرتے؟ روتے روتے کہاں ہے؟ جیسے گھر میں آئے نا، ہمارے نبی نے کہا کھانے بیٹھ جاؤ. بولو سبحان اللہ. آدھی رات کو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا کھلایا. کھانا کھلانے کے بعد وہ تو گھبرائے ہوئے تھے نا، کہنے لگے اللہ کے رسول ہو گیا، کھانا ہو گیا، پیٹ بھر گیا، میں واپس باہر کھڑا ہو جاؤں. ہمارے نبی نے فرمایا وضو کرو، دیکھو وہاں لوٹا پانی ہے، وضو کرو. انہوں نے وضو کیا تو وضو کر کے کہا اللہ کے رسول اب باہر چلا جاؤں. فرمایا نہیں، اب میں تہجد پڑھاؤں گا، تم اکیلے میرے پیچھے تہجد پڑھو گے. بولو سبحان اللہ. کیا نصیبہ ہوگا. وہ حضرت ربیہ ایسے پھوٹ کے روئے اور اندر دل میں کہنے لگے سارے صحابہ نے نبی کے پیچھے فجر پڑھی ہوگی، ظہر پڑھی ہوگی، عصر پڑھی ہوگی، مغرب پڑھی ہوگی، عشاء پڑھی ہوگی، وتر پڑھی ہوگی، تراویح پڑھی ہوگی. ارے میرے نبی کے پیچھے صحابہ نے عید کی نماز اور جمعہ کی نماز پڑھی ہوگی، لیکن میں اکیلا ہوں جو کون سی نماز پڑھنے والا. اور سچ بتاؤ ہمارے نبی کی تہجد کیسی ہے. ارے ہم لوگ جو ہے نا، ہم لوگ کبھی اگر تہجد میں اٹھ جاوے نا، رونے لگے، شروع میں تو بہت بھاری پڑتا ہے، لیکن ایک بار عادت بن جاوے نا اور پھر تہجد میں اٹھے نا اور جب رونے لگے نا، ایسا مزہ آتا جیسے وہ اللہ سے بات کرتا. تو ہم جیسوں کو اتنا مزہ تہجد میں آتا تو قسم کھا کر بولو نبی کی تہجد کا کیا عالم ہوگا. اور اللہ خود فرماتے تھے میرے نبی تہجد پڑھو. اللہ نے فرمایا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفه او انقص منه قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا ان ناشئة الليل
هي اشد وطئا واقوم قيلا. اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں میرے نبی تہجد پڑھو. اب اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر. کون سی نماز؟ پیچھے کون ہے؟ ارے بولو نا پیچھے کون ہے؟ دائیں طرف کون ہے؟ ربیہ. وہ تہجد کی نماز. حضرت ربیہ غریب آدمی, نبی نے کھانا کھلایا, کپڑے برابر نہیں, لیکن نبی کے پیچھے تہجد پڑھنے کا موقع ملا. ہمارے نبی بھی تہجد میں رو رہے اور ربیہ بھی تہجد میں رو رہے. تہجد کی جب نماز ہو گئی نا, السلام علیکم ورحمۃ اللہ, السلام علیکم ورحمۃ اللہ, ہمارے نبی کی داڑھی مبارک آنسو سے بھری ہوئی. ربیہ کو دیکھا 22 سال کے جوان, وہ بھی رو رہے. ہمارے نبی نے کہا آؤ ربیہ, ادھر آؤ, ادھر آؤ. یہاں تھے نا, ادھر قریب آئے. جب قریب آئے تو ربیہ نے کہا اللہ کے رسول, آج کی رات تو میری کتنی پیاری رات ہو گئی, آپ کے پیچھے تہجد کی نماز پڑھی. ہمارے نبی نے فرمایا وہ بات رہنے دو, آج مانگو کیا مانگتے ہو, آج جو مانگو گے اللہ تمہیں عطا کر دے گا. تہجد کا وقت ہے, نبی تمہارے سامنے ہے اور ہاتھ ہمارے اٹھے ہیں. مانگو ربیہ, آج جو مانگو گے اللہ تمہیں. حضرت ربیہ تھوڑے پیچھے ہٹ گئے. کہا اللہ کے رسول مجھے کچھ نہیں چاہیے. مجھے؟ ہمارے نبی نے پھر پوچھا دوسری مرتبہ, ربیہ مانگو مانگو, جلدی مانگو, کیا مانگتے ہو؟ آج جو مانگو گے, ساتھ میں بولو آج جو مانگو گے کون دے گا؟ اور سچ بتاؤ اللہ دے گا کہ نہیں دے گا جو مانگ. اور ربیہ پھر پیچھے ہٹے, نہیں اللہ کے رسول مجھے کچھ نہیں چاہیے. ہم ولساڈ والے وہاں ہوتے تو آج پورا گجرات اپنا ہی ہوتا, کوئی زمین کا ٹکڑا نہیں چھوڑا ہوتا. ہمارے نبی نے 2 مرتبہ پوچھا, حضرت ربیہ نہ مجھے کچھ نہیں چاہیے. سننا دل کو ہلا دینے والی بات ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر میں تیسری مرتبہ کہا ربیہ وقت چلا جائے گا, ربیہ وقت چلا جائے گا, تہجد کا وقت ختم ہوگا, ہم اپنی جگہ سے کھڑے ہو جائیں گے. اللہ پہلے آسمان پر پکار رہا ہے, ربیہ مانگو, جو مانگو گے اللہ تمہیں دے دے گا. جب تیسری مرتبہ ہمارے نبی نے فرمایا تو ربیہ آگے آئے اور کہا مانگو, میں مانگو. اللہ کے رسول نے فرمایا مانگو. کچھ مانگا نہیں, ہاتھ بڑھایا اور نبی کا مبارک ہاتھ ایسے پکڑ لیا. کہا مجھے کچھ نہیں چاہیے, مجھے محمد چاہیے. بولو نا, بولو نا, مجھے کون چاہیے؟ آپ چاہیے, مجھے محمد چاہیے. وہ ہاتھ پکڑ کے جو روئے ہوں گے, دعا کرو اس رونے کے صدقے اللہ میری اور آپ کی مغفرت فرما دے. کیسے درد کے ساتھ ہاتھ پکڑا, اللہ کے رسول کے مبارک ہاتھ کو تھاما اور بہت روئے, بہت روئے, مجھے کچھ نہیں چاہیے, آپ چاہیے. ہمارے نبی بھی روئے. روتے روتے ہمارے نبی نے کیا فرمایا, تجھے محمد چاہیے. ہاں ہاں, ایک کام کر لو. تو ربیہ نے فرمایا ایک کام, آپ جتنے بھی کام کروں گا, لیکن آپ چاہیے مجھے. آپ دنیا میں بھی مجھے چاہیے, آخرت میں بھی آپ مجھے چاہیے, جنت میں بھی آپ مجھے چاہیے. جتنے کام کرنے ہو میں کرنے کے لیے تیار. اس وقت ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, سننا, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت فرمایا ربیہ تم اکیلے نہیں, تم اکیلے نہیں, قیامت تک آنے والا میرا کوئی بھی امتی, مرد ہو یا عورت ہو, جو کام میں تمہیں بتاتا ہوں وہ کام میرا کوئی بھی امتی کر لے وے, وہ محمد کو پالے گا. دنیا میں بھی محمد اس کے ساتھ, آخرت میں بھی محمد اس کے ساتھ. بولو صلی اللہ علیہ وسلم. تو حضرت ربیہ کہنے لگے کہ کیا کرنا, کیا مجھے کیا کام کرنا؟ بھائی بات سمجھ میں, ایک کام کرنا, اور صرف ربیہ کو نہیں کرنا, ہم کو بھی کرنا ہے, ہماری ماں بہنوں کو بھی کرنا ہے, ہماری بیٹیوں کو بھی کرنا ہے. جو بھی کرے گا, جو بھی کرے گا, کیا کیا کام کرنا؟ ہمارے نبی نے فرمایا قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بولو قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعنی علی بکثرت السجود. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ربیہ تم نے محمد کو مانگا, بولو تم نے محمد کو مانگا, مگر ایک شرط ہے. حضرت ربیہ نے کہا میرے پیارے نبی بتا دو نا. ہمارے نبی نے فرمایا ربیہ تم اکیلے نہیں, قیامت تک آنے والا کوئی بھی مرد ہوگا, کوئی بھی عورت ہوگی, کلمے والے ہوں گے, ایک کام کرے, کبھی نماز کو قضا نہ کرے. نماز کو قضا نہیں کرو گے, ہمارے نبی فرماتے دنیا کی ہر منزل میں محمد آپ کے ساتھ ہوں گے, بلکہ آخرت کی ہر منزل میں ہم قبر سے اٹھے تو مصطفیٰ کے ساتھ. بولو سبحان اللہ. ہم آگے بڑھے تو بولو مصطفیٰ کے ساتھ, پل صراط سے آئے تو کس کے ساتھ؟ مصطفیٰ کے ساتھ. بولو جنت میں بھی جاوے تو مصطفیٰ کے ساتھ. کیا کرنا پڑے گا؟ نماز. یہی میرا تیسرا پیغام تھا آپ کو. پہلا پیغام کس سے ڈرنے کا, نمبر 2 زیادہ سے زیادہ درود پڑھنے کا, نبی سے محبت کرنے کا, اور نبی جو کہے وہ کرنے کا, نبی جس سے روکے اس سے رکنے کا, اور نمبر 3 کیا؟ نماز.
भाई पढ़ेंगे पढ़ेंगे सब नमाज पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। हर मंजिल में हम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ। अच्छा सच बताओ, हमारे साथ में हमारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरत की हर मंजिल में मुस्तफा जिसके साथ हो, बताओ उसको कोई आजाब आएगा? आजाब उसके करीब भी नहीं आएगा, जहन्नम का धुआं भी उसके पास नहीं आएगा। लेकिन शर्त है कि कितने वक्त की नमाज पढ़ने का। अभी वाक्य पूरा नहीं हुआ, लेकिन पहले आप लोग बोलो कि ये काम करेंगे, बोलो करेंगे इंशाअल्लाह। बल्कि मैं तो कहता हूं मेरे प्यारो, नमाज की पाबंदी कर लो, एक बहुत बड़ा नुस्खा है। सुनना है आपको, सुनना है, लेकिन अमल करोगे तो मैं बताऊं। करेंगे, अमल करेंगे? अब आपस में समझ लो ना, चाहिए? अरे भाई हाँ बोलो या ना बोलो भाई, चाहिए ना? कैसे रोजी चाहिए? बेहिसाब, छप्पर फाड़ के। भाई मांगे तो थोड़ी काय को मांगे, बगैर मशक्कत के, बेहिसाब, बरकत वाली, छप्पर फाड़ के अल्लाह रोजी देवे। अल्लाह फरमाता हाँ मैं दूंगा, क्योंकि मेरे खजाने में कोई कमी आने वाली। लेकिन एक काम करने का, बोलो करेंगे? मैं सही में अमानत की कुर्सी पर बैठा हूं। बयान की कुर्सी मतलब अमानत की कुर्सी। अमानत की कुर्सी पे बैठा अल्लाह को हाजिर नाजिर रखकर बताता हूं, बहुत पैसा देगा अल्लाह, बहुत बरकत देगा। काम क्या करने का मालूम है? खुद भी नमाजी बन जा, फैमिली को भी नमाजी बना दे। सिर्फ खुद पढ़ता होगा, घर में बीवी नहीं पढ़ती होगी तो फेल। हम भी पढ़े और हमारा जो कुटुंब है, हमारा जो घर है, हमारी अम्मी अब्बा बीवी बच्चे सब नमाज पढ़े। अल्लाह का वादा है, तू नमाजी बन जा, तेरे पूरे घर वाले को नमाजी बना दे और तुम मरते दम तक नमाज पढ़ते रहो। अल्लाह फरमाता अब रोजी मत ढूंढना, रोजी मत ढूंढना, हम रोजी को तेरे दरवाजे तक पहुंचा देंगे। अच्छा सच बताओ, अल्लाह जब रोजी देगा तो थोड़ी देगा कि बड़ी देगा? देखो ये वलसाड का बड़ा आदमी मेरे को बोले, कारी साहब बहुत अच्छा बयान है, आज मेरी तरफ से तुमको इनाम है। तो मैं देखूंगा इतना बड़ा है, कम से कम 5,000 तो देगा। अब अगर उसने 50 का नोट पकड़ाया तो मैं सबको बोलूंगा बेकार का, सबके सामने बोलता है इनाम दूंगा, 50 रुपया दिया। तो दुनिया का आज बड़ा मालदार 50 देवे तो हमको न चले, कम से कम 5,000 तो देवे। तो मेरे प्यारो, अल्लाह फरमाता तू नमाजी बन जा, तेरी पूरी फैमिली नमाजी। और फिर छोड़ना नहीं नमाज बीच में से। वो बीच में से क्यों छोड़ देते मालूम? वो सोडा के बोतल का जोश मारता है। हाँ जमात में जाकर आएगा ना, चिल्ला लगा कर आया, फजर में 10 मिनट पहले मस्जिद में, हाँ रात को तहज्जुद में भी उठ रहा, मिसवाक भी कर रहा और रो भी रहा। 3 दिन, चौथे दिन जो सोडा का बोतल जोश मारा हो। इसलिए अल्लाह फरमाते ऐसा नहीं, तू भी नमाजी, तेरे घर वाले भी नमाजी, और उस पे कयामत तक मरते दम तक जम जाना। अल्लाह फरमाते अब रोजी मत ढूंढना, रोजी ढूंढते ढूंढते तेरे दरवाजे पर आने वाली है। क्योंकि पहले रोजी ढूंढेगा वो तेरा काम होगा, और अब रोजी पहुंचाना मेरा काम होगा। अल्लाह फरमाते जब मेरा काम होगा तो बेहिसाब बरकत वाली रोजी अता करूंगा। इसीलिए हदीस पाक में लिखा ना, कोई हस्बैंड नमाज पढ़ता हो, बीवी नहीं पढ़ती होवे तो बीवी को, हाँ हदीस में लिखा, पानी लेने का, पानी, हाँ? और थोड़ा सा पानी ऐसा करने से पहले सोचना भाई, जैसा मैं बताता हूं वैसा करना तो कामयाब होंगे। बीवी नमाज नहीं पढ़ती घर में, हाँ थोड़ा सा पानी लेने का और बीवी के चेहरे पे छिड़काव कर, तो क्या होगा? पानी लगेगा, चाहिए उठेगी और पूछेगी क्या हुआ क्या हुआ, कहेगा अजान हो गई, मैं नमाज पढ़ने जा रहा हूं, तू भी नमाज पढ़ ले, अल्लाह हमारे बच्चों को हाफिज बना देगा, अल्लाह हमारी दुकान में बरकत दे। ऐसा ऐसा प्यार मोहब्बत से बोलोगे ना तो वो भी नमाज पढ़ेगी। या चलो कोई बीवी पढ़ती है और शोहर, तो बीवी को भी यही हुक्म है, थोड़ा सा पानी लेके अपने शोहर के चेहरे पे छिड़काव करे, जैसा शोहर की आंख खुले, क्या हुआ, पढ़ लो ना, नमाज पढ़ लो ना, मैं भी तो उठ गई ना नमाज पढ़ने, मेरे को दिन भर काम करने का है, मैं नमाज पढ़ने उठ गई ना, आपको भी काम करने का, मेरे को मालूम है आप मेरे से ज्यादा काम करते हो, आप कितनी बाहर मेहनत करते हो, लेकिन रोजी में तो बरकत आएगी, नमाज में आएगी। हदीस पाक में लिखा, एक ने दूसरे को उठाया, दूसरे ने पहले को उठाया और दोनों ने नमाज पढ़ लिया। हमारे नबी फरमाते अल्लाह फरिश्तों को कहता है जन्नती देखना हो तो इनको देख लो। लेकिन जैसा मैंने बताया पूरा बाल्टी भर के, या ऐसा मत करना यूं डाके वो चौके उठे चल नमाज पढ़, मामला गड़बड़ हो जाएगा। लेकिन कंडीशन वही है, एक के नमाज पढ़ने से काम नहीं चलेगा, खुद को भी पढ़ना पड़ेगा और सबको पढ़ना पड़ेगा। क्योंकि कुरान करीम में
اللہ فرماتے تو بھی پڑھے گا, تیرے گھر والے بھی پڑھیں گے, اور مرتے دم تک نماز پہ تیرا گھر جمع رہے گا. اللہ فرماتے اب تک روزی تو ڈھونڈتا تھا, اب روزی تجھے ڈھونڈے گی. بولو اب روزی. اللہ نے فرمایا وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ. دیکھو اللہ کہہ رہے تو نماز پڑھے گا, اکیلا نہیں, ساتھ میں کون پڑھیں گے؟ نہیں بولو نا, ساتھ میں کون پڑھیں گے؟ وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ. بولو روزی دینے والا کون؟ اللہ. چلو وہ حضرت ربیہ کی بات چل رہی تھی نا, پڑھیں گے نماز تو پڑھیں گے نا انشاءاللہ. 3 کام تو ہو گئے, بولو نماز تو پڑھیں گے نا انشاءاللہ. تو ربیہ نے کس کو مانگا؟ ہمارے نبی کو مانگا. اور ہمارے نبی نے فرمایا اگر محمد چاہیے تو کبھی نماز کو قضا. چلو کچھ دن ہو گئے, پھر ہمارے نبی نے رات کو دروازہ کھولا, سامنے کون؟ تو ہمارے نبی نے فرمایا ربیہ ابھی بھی تم ادھر؟ اللہ کے رسول میں تو ادھر ہی ہوں, میں کہاں اپنی جگہ سے ہٹا. تو ہمارے نبی نے فرمایا ربیہ ایک کام کرو. کہا کیا؟ سننا, ہمارے نبی نے فرمایا روز ربیہ رات کو کھڑے رہتے تھے, آج ہمارے نبی نے فرمایا ربیہ ایک کام کرو, شادی کر لو. کیا کر لو؟ تو ربیہ آ گیا ہے. کہا اللہ کے رسول نہیں, شادی نہیں. کہا کیوں؟ کہا اللہ کے رسول میرے کھانے کے لالے پڑے, بیوی کو کہاں سے کھلاؤں گا؟ میرے پاس کھانے کو نہیں رہتا, بیوی کو کہاں سے کھلاؤں گا؟ اور پھر میرے پاس گھر بھی ٹھکانے کا نہیں ہے, میں گھر کہاں سے لاؤں گا؟ اللہ کے رسول میرے پاس کھانے کا بھی پرابلم ہے, گھر کا بھی پرابلم ہے, اس لیے مجھے ابھی شادی کرنے کی ضرورت ہے. ہمارے نبی نے فرمایا نہیں, شادی کرو. تمہارے گھر کا, تمہارے کھانے کا جب تک انتظام نہیں ہوگا محمد انتظام کرتے رہیں گے, مگر شادی نہیں. بولو نا شادی. تو پھر حضرت ربیہ کہنے لگے اللہ کے رسول ٹھیک ہے, آپ نے کھانے پینے کا انتظام کر دیا, گھر کا انتظام کر دیا, آپ نے مجھے زمین دے دی, چلو ٹھیک ہے, لیکن اللہ کے رسول میں شادی کر لوں گا, پھر بیوی بچے, پھر یہاں پہ آ کے کھڑا کیسے رہوں گا؟ ارے رات کو یہاں تھوڑی کھڑا رہ سکوں گا, پھر تو بیوی بچوں کے جھمیلے ہوں گے. تو اللہ کے رسول نے فرمایا اے ربیہ سنو, کوئی شادی کرے اور اپنی بیوی بچوں کا خیال رکھے اور بچوں کو صحیح تعلیم دے, مجھے زیادہ پسند ہے اس کے مقابلے میں کہ رات کو میرے دروازے پر کھڑے رہے. رات کو کوئی میرے دروازے پر کھڑے رہے مجھے اتنا پسند نہیں جتنا وہ پسند ہے جو کیا کرے؟ شادی کرے, بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرے اور بچوں کی صحیح تربیت کرے. تو میرے پیارو, میں یہاں جتنے ولساٹ کے جوان ہیں نا, ایک نصیحت ان کو کروں گا اور ایک شادی شدہ کو کروں گا. شادی شدہ تو میں بھی ہوں, مطلب اپنے آپ کو بھی کروں گا. ایک تو یہ کروں گا کہ جتنے جوان ہیں نا وہ شادی کرنے میں جلدی کرے. بولو شادی کرنے میں. یہاں تو عجیب و غریب ہو جاتا ہے بھائی, 22 کا ہو گیا, پھر 25 کا ہو گیا, پھر 28 کا ہو گیا, پھر 30 کا ہو گیا. ارے بھائی تو شادی کیوں نہیں کرتا؟ کہ بار بات چلتی ہے. کہاں بات چلتی ہے؟ دگاؤ انگلینڈ میں بات چلتی ہے, کوئی کہتا ہے کہ وہاں افریقہ میں بات چلتی, کوئی کینیڈا میں بات چلتی, کوئی امریکہ میں بات چلتی. کیوں؟ وہاں اللہ ہے, ہندوستان میں اللہ نہیں ہے. ارے وہاں دکھ کی روٹی کھانے سے اچھا سکھ کی روٹی کھا لے. ہم نے تو ملکوں کا سفر کیا, وہاں کی دکھ کی روٹی کھانے سے اچھا یہاں اپنے دیش کی سکھ کی روٹی کھا لے. اور ایک کام کرو, دیکھو شادی میں جلدی نہیں کرو گے نا, ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 چیز میں کبھی دیری نہیں کرنے کا. بولو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کتنی چیز میں دیر نہیں کرنے کا؟ 3. نمبر 1 الجنازۃ اذا حضرت, جب جنازہ حاضر ہو جائے. بھائی کوئی مر گیا, جنازہ تیار ہو گیا, اب بھائی وہ رشتہ دار آنے والا ہے, وہ ٹرین میں بیٹھا ہے نا, وہ بس میں بیٹھا ہے, ہمارے نبی فرماتے نہیں, جنازہ حاضر ہو جائے کفن دفن میں دیر. اور نمبر الصلاۃ اذا اتت, نماز کا وقت آ جائے پھر دیر. نماز کا وقت لگ گیا نا, ابھی نہیں, 1 بجے نہیں, 1:30 بجے ظہر پڑھوں گا, پھر 1:30 بجے میں 2 بجے ظہر پڑھوں گا, پھر 2 بجے نہ میں 2:30 بجے پڑھوں گا. اس میں نماز چلی جائے گی, شیطان ورگلائے گا نماز. تو جنازہ حاضر ہو جاوے تو دیر نہیں کرنے کا, نماز کا وقت آوے تو دیر نہیں کرنے کا. والایم اذا بلغت, اور لڑکا لڑکی شادی کی عمر کو پہنچ جائے اب شادی میں دیر مت کرنا. ہمارے نبی فرماتے شادی میں اگر ماں باپ نے دیر کی, اپنی بیٹی کی شادی میں دیر کی یا بیٹے کی شادی میں دیر کی, ہمارے نبی فرماتے بیٹی بیٹا جو گناہ کریں گے وہ گناہ ان کے سر تو ہوگا لیکن اس کے ذمہ دار ماں باپ بھی ہوں گے. اس لیے یہ 3 چیز میں دیر. اس لیے میں ہمارے جوانوں کو کہوں گا بھائی, یہ بار بات چلتی چھے تو جلدی بات ختم کری دے.
नहीं तो फिर इंडिया तो है ही भाई। हाँ, 100 में 99 बेईमान, फिर भी मेरा भारत महान। हाँ? इसलिए करोगे, बोलो करोगे नहीं इंशाअल्लाह। और जो शादीशुदा है ना, शादीशुदा, नाराज तो नहीं ना शादीशुदा, उनको भी एक आज एक काम बताता हूं, ये मियाँ बीवी के झगड़े खत्म हो जाएंगे। हाँ, हाफिज सिद्दीक सही है ना। आज हर हस्बैंड जो है ना वो वाइफ से परेशान, और क्या बात बोलेगा मालूम है, मेरी वाइफ का दिमाग बहुत गर्म है। बोलो दिमाग बहुत गर्म है। जब देखो जब कट काट कट काट कट काट कुछ ना कुछ वो। और सही में कुछ औरतें करती भी ऐसा है, करती भी ऐसा। वो बेचारा इतना मूड में आता है हस्बैंड का भाई हस्बैंड थोड़ी, हम मौलाना अशरफ साहब आपको, कारी साहब आपको भी तजर्बा हुआ होगा, और वो लेस्टर में भी हुआ होगा। वो इंग्लैंड से आए हमारे भाई, हाँ कौवा हर जगह काला ही होता है। हम अच्छे मूड में आते हैं, सही में बहुत मूड में। हाँ, मेरा खुद का आपका भी वाकया होगा, अच्छा खासा मूड में हम घर में गए, अस्सलाम वालेकुम, हमको ऐसा कि हमारी बीवी हमारा इंतजार करती होगी, तो वो तो कोई कोने में बैठ के रो रही है। और ये औरतों को रोना भी बहुत जल्दी आता है। हम लोग थक थक जाते तो आंसू का कतरा नहीं निकलता, और इसका तो लगता कि सर पे आंसू की टंकी फीटे पटापट पटापट पटा। अब हमने अस्सलाम वालेकुम बिल्कुल इतना खुशी खुशी हम घर में गए, अब उसको देखो तो मुंह चढ़ा बैठी, क्या हुआ ना, मेरे को कुछ नहीं। हाँ, यही करती ना। हाँ बोलो ना, मैं अकेला थोड़ी शादी किया हूं। फिर ये बेचारा पूछेगा कुछ कुछ तकलीफ, कुछ बीमार ना, फिर ये धार धार रोएगी, तो ये बेचारा क्यों रोती है, तेरा रोना मेरे से देखा नहीं जाता, क्यों रोती है। अब देखेगी कि बराबर मामला गर्म हो गया ना, तो अब क्या बोलेगी मालूम, मेरे को तो ये घर में एक दिन भी सुख मिला ही नहीं, सुख की रोटी मेरे को या घर में मिली नहीं। और फिर रोते रोते इतना अच्छा बोल के चली जाएगी, बस बस मैं तो इतना थकी हूं, बस ऊपर वाला मेरे को उठा लेवे, और मेरे को नहीं उठावे तो कम से कम तेरी माँ को उठा लेवे। ये तेरी माँ यानी मेरी सास मेरा जीना हराम करके रखी है। और फिर इतना रोएगी, 25 साल शादी को हो गए, 25 साल एक दिन भी मैंने सुख का नहीं देखा। हालांकि कमबख्त आई थी तो 40 किलो की थी, अभी 80 किलो की हो गई। तो ये औरतों की भी आदत है। इसलिए औरतों को तो एक ही बात याद रखना चाहिए जो हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तू 4 काम कर ले। औरत को क्या कहा, 4 काम कर ले, नमाज पढ़ ले, तेरे पास जेवरात है तो साल का ज़कात दे दे, और रमजान के रोजे रख ले, और नंबर 4 हमारे नबी ने फरमाया शोहर की खिदमत कर ले, बगैर हिसाब किताब के जन्नत में चली जाएगी। हमारे नबी ने फरमाया काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अय्युमा इम्राअतिन सल्लत खम्सहा व अद्दत ज़कातहा व सामत शहरहा व अताअत बालहा दखलतिल जन्नत बिगैर हिसाब वला किताब। हमारे नबी ने फरमाया कोई भी औरत 5 वक्त की नमाज पढ़ ले, ज़कात अदा कर ले, रोजे रख ले, और नंबर 4 शोहर की फरमाबरदारी कर ले। तो बीवी भी अगर ये समझ जावे ना कि भाई काम धंधे से आया है, थका है, जो भी बात रखना है थोड़ी देर के बाद रखे ना, उसी वक्त बम फोड़ना किसने बोला। जरा दिमाग ठंडा हो जावे, सुकून हो जावे, फिर हंसते खेलते बात कर ले। भाई अगर है दुनिया में बहू को सास से तकलीफ होती है, कभी ननन से तकलीफ होती है, कभी जेठानी से तकलीफ होती है, कभी देवरानी से होती है, घर है, तकलीफ चारों तरफ होती है। कितना भी बड़ा मौलाना हो ना, उसके घर में भी तकलीफ होती है, कितना भी बड़ा डॉक्टर हो उसके, लेकिन बीवी थोड़ी समझ बूझ का काम करे, पहले अच्छा खाना पीना हो जाए, फिर आराम से भाई मेरे को ये प्रॉब्लम है, शोहर उसके प्रॉब्लम का हल कर ले। बोलो करेंगे इंशाअल्लाह हमारी माँ। और हमको भी चाहिए कि बीवी का। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जरूरत थी किसी की? अरे बोलो ना थी। हमारे नबी यूं इशारा करते थे तो चांद के टुकड़े हो जाते थे। अरे बोलो ना सही ना, यूं इशारा करते थे तो डूबा हुआ सूरज, अरे बोलो डूबा हुआ सूरज वापस आ। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने ऐसा जबरदस्त और आला नबी बनाया कि, लेकिन मालूम हमारे नबी क्या, देखो मैं आपको बता रहा हूँ, लेस्टर वाले सुनना, बहुत पते की बात बता रहा हूँ, ऐसा अमल कर लो। देखो जो हमारे नबी ने किया उसमें रोशनी ही रोशनी नजर आएगी। हाँ हमारे नबी घर में आ रहे, बोलो हमारे नबी घर में आ रहे। हालांकि आपका मकाम इतना ऊंचा है कि जिब्राइल आपके तलवे को चूमते, इशारा करते तो बोलो चांद के टुकड़े हो जाते, इशारा करते तो डूबा हुआ सूरज, अरे पत्थर और दरख्त भी आपको सलाम करते। इतने ऊंचे मकाम पर हमारे नबी, लेकिन घर में आ रहे और हजरत आयशा आपकी बीवी हमारी माँ पानी पी रही। बोलो हजरत आयशा क्या कर रही है? उस वक्त मिट्टी के कटोरे होते थे,
اس میں حضرت عائشہ پانی پی رہی اور ہمارے نبی آ رہے، آ کر السلام علیکم، حضرت عائشہ نے وعلیکم السلام، پھر ہمارے نبی جیسے عائشہ رک جا رک جا پانی مت پینا، عائشہ رک جا، عائشہ رک جا پانی مت پینا، اور ہمارے نبی پیار سے عائشہ کو کہتے تھے حمیرہ، یعنی حمیرہ پانی نہیں پینا۔ تو حضرت عائشہ گھبرا گئی، کیوں پانی نہیں پینا؟ کہا نہیں تو پانی پی، میں اس لیے روک رہا ہوں کہ تھوڑا بچا ہوا پانی رکھ لے، کہ تیرا بچا ہوا پانی آج محمد چاہتے کہ وہ پیئیں گے، بولو سبحان اللہ۔ بتاؤ عائشہ کتنی خوش ہو گئی ہوگی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پانی تھوڑا سا باقی رکھا، کہا لو میں نے باقی رکھا، ہمارے نبی نے ایسا کٹورا لیا اور پھر رک گئے۔ حضرت عائشہ نے پوچھا کیا ہوا، کوئی تکلیف ہوئی؟ نہیں عائشہ مجھے بتا تو نے کہاں سے پیا؟ میں کٹورے میں کون سی جگہ سے تو نے پیا؟ تو حضرت عائشہ نے بتایا یہ جگہ سے میں نے پیا۔ ہمارے نبی فرماتے جہاں تیرے مبارک ہونٹ لگے ہیں وہیں پر محمد کے بھی ہونٹ لگنے والے ہیں، یہ کہہ کر ہمارے نبی نے پانی پیا۔ بتاؤ ہمارے نبی کو ایسے پانی کی ضرورت تھی؟ نہیں بولو ضرورت تھی، لیکن امت کو بتایا کہ اس طریقے سے کوئی بیوی کے ساتھ کریں گے، بولو انشاءاللہ کریں گے۔ ہاں بیوی کو کہنا پانی تھوڑا بچا لے، آج تیرا بچا ہوا پانی میں پینا چاہتا ہوں، تو وہ بیوی بھی کہے گی ہاں میرا بچا ہوا پانی میرا شوہر پیے گا، اور جب پینے کا ٹائم آئے تو نہ تو نے کہاں سے پیا وہیں سے میں پیوں گا۔ سچ بتاتا ہوں اللہ نے عورتوں کا دل ایسا بنایا، آپ ایسا بیوی کے ساتھ کرو آپ کی پرانی ساری غلطیاں معاف ہو جائے گی، کیونکہ ہماری بہت سارے پولم پول ہوتی ہے، ساری غلط ہے، وہ سوچے کہ اس کے تو زندگی بدل گئی، یہ اتنی محبت کرتا کہ میرا بچا ہوا پانی پیتا اور جہاں سے میں نے پیا وہاں سے پیتا۔ اللہ کی قسم ہمارے نبی نے گھر کیسے چلانا، بیوی کو کیسے رکھنا، معاشرہ کیسا ہوگا، ہمارا اقتصادیات کیسے ہوں گے، ہمارے اخلاق کیسے ہوں گے، ہمارے نبی سب کچھ بتا کر گئے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم، ہم نے دین کو مکمل کر لیا، کوئی چیز باقی۔ خیر تو یہ کچھ باتیں میں نے آپ کے سامنے کہی، ٹوٹل ملا کر 4-5 باتیں ہوئی ہیں جس کا میں نتیجہ آپ کو بتا دوں۔ سب سے پہلے تو بولو ڈریں گے کس سے؟ ساتھ میں بولو نا ڈریں گے۔ نمبر 2 موبائل، گندی چیزوں کو ڈیلیٹ، ہاں سب کو کہہ رہا ہوں، ہسبینڈ کو بھی کہہ رہا ہوں کہ بیوی کبھی کبھی چیک کرتی ہے موبائل پھر دھماکہ ہوتا ہے، ہاں اس لیے موبائل میں گندی چیزوں کو کیا کر دینے کا۔ نمبر 3 درود پاک پڑھنے کا، مدینہ جاتے جاتے مغفرت ہو جائے گی، بولو انشاءاللہ۔ اور نمبر 4 جو نبی کہے وہ کرنے کا، نبی جس سے روکے اس سے رکنے کا۔ اور نمبر 5 نماز کی پابندی کرنے کا، بولو کریں گے، نہیں بولو نہ کریں گے انشاءاللہ۔ اور نمبر 6 جو کنوارے ہیں ان کو کس میں جلدی کرنے کا، اور جو شادی شدہ ہے ان کو اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا، اور بیوی کو چاہیے کہ اپنے شوہر کے ساتھ اچھا سلوک کرے، ہمارے گھر کو جنت کا نمونہ بنا دے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ کچھ 6-7 باتیں جو آپ کے سامنے آئی ہے تھوڑی تھوڑی کر کے، اللہ ہم سب کو عمل کرنے والا بنائے۔ میں آپ تمام گرین پاک والوں کا پھر ایک مرتبہ شکریہ ادا کرتا ہوں، یہاں کی ماؤں کا، بہنوں کا اور بیٹیوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور ہمارے منا بھائی بیٹھے، بہت آپ کو دیکھ کر خوشی ہوئی کہ ماشاءاللہ آپ یہاں آئے، اللہ تعالیٰ آپ کے جان مال عمر میں برکت عطا فرمائے۔ اور ہمارے حافظ صدیق صاحب جو بیان کا ولساڈ کے جو علاقے کا بیان ہے پوری ذمہ داری حافظ صدیق صاحب سنبھالتے ہیں، جس کی وجہ سے میری وجہ سے ان کو گالیاں بھی کھانی پڑتی ہے، کتنے لوگ ان کو کہتے تجھ رکھنا نہیں چاہتا اس لیے قاری صاحب نہیں آتے، وہ بیچارہ بول بول کے کیا بولے گا، اللہ ان کی عمر میں بھی برکت عطا فرمائے۔ میرے ساتھ مولانا عثمان صاحب بھی تشریف لائے، ایوب بھائی بھی تشریف لائے، اظہر بھائی بھی تشریف لائے، اور میں سب سے زیادہ مبارکبادی دوں گا ہمارے قاری انور صاحب بھی یہاں پر موجود ہیں، اور ہمارے مولانا اشرف صاحب کو پھر ایک مرتبہ ہم سب مل کے دل و جان سے مبارکبادی دیں۔ ہمارے علاقے کے عالم ہے، حافظ ہے، قاری ہے، آج یہ بس آنے والے اتوار کو بیٹی سعدیہ کا نکاح ہے، ایک ابا اپنی بیٹی کو رخصت کرنے والا ہے۔ میں تو اتوار کو ہی انہوں نے مجھے کہا نا، لیکن اتوار کو چونکہ کچھ مصروف رہتا ہوں اس لیے میں نے منع کیا اور آج ہی آ گیا، لیکن ہم سب مل کے مبارکبادی دیتے، پھر ایک مرتبہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سعدیہ بیٹی میں اور ان کے ہونے والے شوہر میں خوب محبت عطا فرمائے۔ اور آپ تمام کا بھی شکریہ، اور میرے ساتھ آنے والے مہمان کرام کا بھی شکریہ۔ اور مولانا اشرف صاحب نے ماشاءاللہ، منا بھائی میرا وہی معاملہ ہوتا ہے کہ صبح میں بولتا ہوں 2 آدمی آئیں گے، شام کو بولتا ہوں 4 آئیں گے، ایسا کرتے کراتے میں نے جب 12-15 کا بولا نا تو یہ حافظ صدیق میرے کو بولتا اب اس سے تو بڑھیں گے نہیں نا آپ،
تو ایسا ہی ہو جاتا ہے میرا بھائی، معاملہ آ جاتا ہے، چلتا ہوں اکیلا لیکن وہ کارواں ساتھ میں جڑتا جاتا ہے، قافلہ ساتھ میں جڑتا جاتا ہے۔ آ گئے ہیں ماشاءاللہ۔ خیر ابھی ہم سب مبارکبادی کے بعد اب 2 منٹ اللہ کا ذکر کریں گے، 2 منٹ درود پڑھیں گے، اور اس کے بعد میں دعا کریں گے، اور آپ سب میری ملاقات کریں گے، کریں گے ملاقات؟ میں نے میرے کو کرنا ہے نا، آپ کے میرے کو جب آپ سے کرنا ہے، آپ تیار ہو کے نہیں ملاقات کے لیے؟ کریں گے نا ملاقات انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہم سب میں آپس میں محبت مودت عطا فرمائے، اور اللہ ہمارے ملک کے حالات کو اور بھی زیادہ اچھا بنا دے وے۔ آمین، دعا کرتے رہنا چاہیے۔ آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔